السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ مزے میں اور پرسکون ہوں گے۔ تو آج ہم اپنا ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے کہف بائے رابعہ خان۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور نازل کیا خدا نے بہت سے انبیاء کو آسمانی کتابوں اور معجزات کے ساتھ کہ وہ لوگوں کو بلائیں نیکی کی جانب اور روکیں انہیں برائی سے۔ بے شک وہ ہر شے پہ قادر ہے، جو انسانوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلانے والا ہے اور جو انسانوں کو بہت سی قوتوں کے ساتھ پیدا کرنے والا ہے۔ وہی تو ہے جو قابل تعریف بہت بلند ہے۔ فجر کی پہلی اذان سے قبل ہی اس کے کمرے کی مدھم زرد سی بتی روشن تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھا قرآن لیمپ کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کے ورق الٹے۔ کمرے کا گہرا مگر پرسکون سا سکوت زخمی ہوا۔ الٹتے صفحوں کی آواز کے پار قرآن سے پھوٹتی بہت سی روشنی اس کے چہرے، بال، کھال، روح اور جسم کو منور کر رہی تھی۔ اس نے ایک جگہ رک کر شیطان سے پناہ مانگی اور پھر مدھم نرم سی دھیمی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ پھر کوئی بستی ایسی نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو دنیاوی فوائد سے بہرے مند رکھا۔ مدھر سی آواز کمرے کی سیاہی میں گھلنے لگی۔ اسی پہر اس کی کھڑکی سے گرتی ٹھنڈی چاندنی کمرے کی فضا میں تحلیل ہونے لگی۔ اس نے اس کی موجودگی محسوس کر کے بھی سر نہیں اٹھایا، یوں ہی گردن ذرا جھکا کر مدھر آواز میں پڑھتی رہی۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ اس کی مسحور کن آواز صبح کی دامنی سی روشنی میں بکھرنے لگی تھی۔ رات بھر لوگوں کی سیاہکاریوں کے باعث فضا میں جمع گھٹن زدہ سا احساس اس کی آواز کے ساتھ دھلنے لگا۔ تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اس کی جھکی آنکھوں کی خوبصورت پلکیں رخساروں پر سجدہ ریز تھیں۔ سنجیدہ مگر نرم چہرہ بہت پرسکون دکھتا تھا۔ اگلی آیت پڑھتے اس کی آواز کی ہلکی سی لرزش کے باعث کمرے کی فضا جھنجھنا اٹھی تھی۔ حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے۔ کہو کہ دیکھو تو آسمان اور زمین میں کیا کچھ ہے، مگر جو ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے۔ اس کا نرم عربی لب و لہجہ ساری فضا کو ساکن کیے ہوئے تھا۔ کمرے میں بہتی اس کی آواز کے باعث خوشبو سی تحلیل ہونے لگی، ایسی خوشبو جو قرآن والوں کے رگوں پہ سے اٹھا کرتی تھی، ایسی خوشبو جو ہر لمحہ، ہر آن اور ہر ساتھ قرآن والوں کا احاطہ کیے ہوتی تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آہستہ سے قرآن کو بند کر کے چوما اور پھر اسے ایک جانب کو رکھ دیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر چند لمحے دعا کرنے کے بعد وہ اسٹڈی ٹیبل سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گہرے سبز رنگ کا دوپٹہ اب تک اس کے چہرے کے اطراف میں بندھا تھا۔ ٹیبل کے ساتھ ہی زمین پر جائے نماز بچھی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر جائے نماز پر آ کھڑی ہوئی۔ فجر کی پہلی اذان کی دبی دبی سی آواز کمرے میں سنائی دینے لگی۔ اس نے اذان ختم ہونے کا انتظار کیا اور نیت باندھ لی۔ اس کے ہر پڑھے جانے والے لفظ کے عوض نیکی لکھے جانے لگی تھی، کیونکہ وہ تھی جو پہلوں میں پہل کیا کرتی تھی۔ اقبال کی مہندی اسی ہفتے ہے نا؟ ناشتے کی گول میز پر عابد صاحب کا پورا گھرانہ برجمان تھا۔ سربراہی کرسی پر عابد صاحب بیٹھے اخبار طے کر کے رکھ رہے تھے اور ان کے ساتھ ہی رامین بیٹھی تینوں بیٹیوں کو لتاڑ رہی تھی۔ ان کی صبح صبح کی ڈانٹ پھٹکار معمول کا کام تھی، اس لیے بچیاں اور شوہر صاحب اثر لیے بغیر ناشتے میں مشغول رہے۔ جی بچے، اسی ہفتے ہے اس کی مہندی، ایک نوالہ منہ میں رکھ کر نفاست سے چباتے ہوئے انہوں نے جواب دیا۔ مانو، ردا اور شیزا کی تو باچیں ہی کھل گئی۔ بے داغ سے سفید کالج ڈریس میں وہ دونوں اونچی پونی ٹیل بنائے کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ مہمان کب تک آئیں گے عابد؟ ظاہر ہے سب مہمان اب زاہد بھائی کے گھر تو نہیں ٹھہریں گے نا، کچھ کا انتظام تو یہاں بھی کرنا پڑے گا۔ عابد کے سامنے رکھے کپ میں چائے انڈیلتے انہوں نے فکر مندی سے کہا تو عابد صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی بیگم، کچھ مہمان تو یہاں بھی رکیں گے، لیکن زیادہ بھیڑ نہیں ہوگی، سب کے گھر تو شہر ہی میں ہیں، بس سائمہ اور بڑے بھائی جان آئیں گے، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارحم بھائی بھی آئیں گے؟ ایک دم ردا نے بہت چہک کر سوال کیا تو رابیل کے حلق میں نوالا اٹکا۔ اس نے بے اختیار پانی کا گلاس منہ کو لگایا تھا۔ بالکل آئے گا، بلکہ ہمارے ہی گھر ٹھہرے گا، وہ اس گھر کا ہونے والا داماد ہے، سارے ارمان پورے کرنے ہیں میں نے اس پر۔ رامین کو اپنا اکلوتا داماد بہت پسند تھا، وہ سائمہ پھپھو کا بیٹا تھا اور رابیل کا پچھلے 1 سال سے منگیتر بھی، اسی لیے اسے ہونے والے دامادوں والا خاص پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ رابیل نے مسکرا کر ردا اور شیزا کی شرارتی چہروں کو دیکھا تھا، وہ دونوں اس کی جڑواں بہنیں تھیں، اس سے 1 سال چھوٹی۔ بس اب حیالی پلاؤ پکانا بند کر دو اور شرافت سے کالج جاؤ، اس کی مسکراہٹ دباتے بہت جلے سے تبصرے پر
تبصرے پر دونوں نے بدمزہ ہو کر دیکھا تھا اسے۔ سیاہ عبایا اور سیاہی حجاب میں وہ اس اترتی صبح میں دھمک رہی تھی۔ اس کی گہری کتھئی سی آنکھوں میں نرم سی شرارت تھی اور لب وہ دھیمی مسکان لیے ہوئے تھے۔ رابی تو ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں ہمارے ساتھ، جہاں سارا موڈ اچھا ہو جائے وہیں پر اپنی جلی باتیں لے کر سارا موڈ خراب کر دیتی ہیں۔ ٹیلنٹ ہے یہ بھی۔ اس نے مسکرا کر جوس کا گلاس رکھا اور بیگ کندھے پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ رابیل، کب تک آؤ گے تم؟ میں؟ کیوں؟ اپنے وقت پر ہی؟ وہ جو جانے ہی لگی تھی رامین کے سوال پر رک گئی۔ بیٹا ذرا جلدی آ جانا گھر، تمہارا مہندی کا ڈریس نہیں سلا ہے اب تک، اور زیڈی کو ناپ بھی دینا ہے تمہارا، اور شزا مجھے بتا رہی تھی کہ تمہاری تیاری بھی ادھوری ہے شادی کی۔ اس نے کوفت سے گہرا سانس لیا۔ ماں، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، آپ کو میرے پاس فی الحال بازاروں کے چکر لگانے کا وقت نہیں ہے۔ آپ شزا کو لے جائیں اپنے ساتھ، میرا اور اس کا سائز بالکل ایک ہے، اور جوتا بھی اپنی پسند سے لے آئیے گا، کیونکہ میرا اور ہم تینوں کے جوتے کا سائز بھی ایک ہی ہے۔ چٹکیوں میں مسئلہ حل کیا تھا اس نے۔ رامین نے گہرا سانس لیا۔ پھپھو آنے والی ہیں تمہاری، کچھ تو تیاری رکھو تم۔ لڑکیوں کو دیکھو سسرالیوں کے لیے کیا کیا جتن کرتی ہیں، اور ایک تم ہو رابی۔ اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ کیا بحث پھر سے اسی طرف کو جا رہی تھی جہاں اسے ہمیشہ سے تکلیف ہوتی تھی؟ ایک پل کو عابد نے بھی اسے چہرہ اٹھا کر دیکھا تھا۔ میں اور کیا تیاری کروں ماں؟ سب کچھ تو ہے میرے پاس، لیکن تمہارا یہ دوپٹہ، مجھے اسے بہت الجھن ہوتی ہے۔ نماز قرآن تک تو سب ٹھیک ہے رابیل، لیکن اس قدر شدت پسند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پچھلے مہینے ہی تمہاری تصویر جب سائمہ آپی نے دیکھی تھی تو سب سے پہلے یہی پوچھا تھا کہ اس نے یہ دوپٹہ کیوں باندھ رکھا ہے سر پر۔ تب تو میں نے بات ٹال دی، لیکن اب تم کیا کرو گی؟ اب کیسے جواب دو گی ان کو ان کے سوالوں کا؟ صبح ہی صبح جانے کیوں اس کا دل ان باتوں سے عجیب ہونے لگا تھا۔ اس نے چند ہی مہینے پہلے انٹر کے امتحانات کے بعد چھٹیوں میں مدرسہ شروع کیا تھا۔ تب وہ حجاب نہیں لیتی تھی، مگر پچھلے مہینے سے وہ حجاب بھی لینے لگی تھی، اور اپنے گھر والوں کے ہر دفعہ کے ٹوکنے پر اب کہ وہ انہیں جوابات دیتے دیتے تھکنے لگی تھی۔ اس نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بس فل سٹاپ۔ اس بات کے بعد بھلا کسی اور تعویل کی گنجائش رہ جاتی ہے، لیکن وہ تھے کہ سمجھتے ہی نہیں تھے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی نہیں سمجھتے۔ ماں، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں آپ کو، اور اب دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ حجاب اب میرے ڈریس کوڈ کا حصہ ہے۔ میں نے اسے کسی بھی مقصد کے تحت لیا ہو، لیکن اب میں اسے اپنے سر سے نہیں اتار سکتی۔ میں یہ نہیں کر سکتی ماں۔ آخر میں جانے کیوں اس کی آواز لرز سی گئی تھی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ اگر چھوڑ بھی دو، میں نے کتنی ہی لڑکیوں کو دیکھا ہے، وہ حجاب کیا نقاب تک لے کر دوبارہ سے اپنی نارمل روٹین پر آ جاتی ہیں۔ ایک تم ہی اس قدر شدت پسند بنتی جا رہی ہو۔ ان کی بات پر اس کا دل کانپا۔ ایک دفعہ رب کا حکم اوڑھ لینے کے بعد کیا وہ اس کو اتار لینے پر قادر تھی؟ کیا وہ یہ کر سکتی تھی؟ کیا وہ لوگوں کی خوشی کی خاطر اللہ کو ناراض کر سکتی تھی؟ اس نے آنسو کمال ضبط سے روکے تھے۔ ماں، میں نہیں جانتی کہ جو لڑکیاں حجاب لے کر چھوڑ دیتی ہیں وہ کیوں ایسا کرتی ہیں۔ شاید انہیں حجاب فیسینیٹ کرتا ہو، یا کسی خاص وجہ کے تحت انہوں نے یہ خود پر اوڑھا ہو، لیکن میں اسے صرف اللہ کے لیے اوڑھتی ہوں، اور میرے لیے اس وجہ سے بڑی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ تو رابی، تم کیوں اتنا ایکسٹریم پر جا رہی ہو؟ کیا ہمارے خاندان میں کوئی لیتا ہے یہ حجاب اور واٹ ایور؟ نہیں نا، تمہیں بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، نہ کہ یوں اپنی ڈیڈ اینٹ کی مسجد بناؤ۔ شزا کے اکتا کر کہنے پر اسے جانے کی بہت اندر تک تکلیف ہوئی تھی۔ کتنی ہی بار پچھلے مہینے سے وہ اس موضوع پر ان کے ساتھ بحث کر چکی تھی، انہیں سمجھا چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس بحث کے آخر میں ہمیشہ اس کا دل زخمی ہو جایا کرتا تھا۔ رابیل، تم جاؤ رابیل، دیر ہو رہی ہے تمہیں۔ عابد صاحب نے یکدم رامین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں روکا اور اسے جانے کے لیے کہا۔ وہ بامشکل سر اس بات میں ہلاتی پلٹی تھی، قدم لرز رہے تھے، اور طلوع ہوئی صبح اس کے آنسوؤں کی نمی سے بھیگنے لگی تھی۔ وہ کمزور نہیں تھی، لیکن انہیں وضاحتیں دیتے دیتے اس کا وجود ہلکان ہونے لگا تھا۔ کچھ اس کی طبیعت حساس تھی اور کچھ اس کا مزاج بھی نازک تھا۔ ذرا سا کوئی اس کے لباس پر کچھ کہہ جاتا تو وہ بے چین ہو جاتی تھی، اور اب تو یہ حال تھا کہ اسے ہر وقت کے بحث و مباحثہ کا نشانہ بنایا جانے لگا تھا۔ وہ کیوں نہ اس رویے سے زخمی ہوتی؟ کیا کرتی ہو تم؟ پتہ بھی ہے کتنی حساس ہے وہ، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر رو جاتی ہے، پھر بھی ہر دفعہ کیا تمہارا اس بحث کو اٹھانا لازمی ہے؟ اس کے دور جاتے قدموں نے بھی عابد کے جملے کی بازگشت کو اس کی سماعت سے محفوظ نہیں رکھا تھا، لیکن ابھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کا مطلب تھا بہت سارا رونا، اور ان کے سامنے رو کر وہ کمزور ہرگز بھی نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ سائمہ آپی کی عادت کا پتہ نہیں ابھی آپ کو عابد، انہیں اس طرح کی لڑکیاں بالکل نہیں پسند۔ اس نے پتھریلی روش پر چل کر گیٹ عبور کیا اور گھر کا دروازہ پار کر کے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ صبح کی ٹھنڈی خاموش سڑک پر اس کے بھیگتے رخسار چمک رہے تھے۔ اس نے اس بے داغ سے پانی کو بہنے دیا۔ کیا ہوا جو پھپھو کو ایسی لڑکیاں نہیں پسند؟ تو اس نے پھپھو سے تو شادی نہیں کرنی نا، اور جس سے کرنی ہے وہ ایک انتہائی سمجھدار اور اچھا انسان ہے۔
کھلے دل اور اچھی سوچ کا مالک، وہ اسے ضرور سمجھے گا۔ اس کی طے کردہ حدود کا احترام کرتے ہوئے وہ ضرور اس سے اتفاق کرے گا، اور اگر اتفاق نہ بھی کرے تو وہ یوں اسے لوگوں کے درمیان رسوا نہیں کرے گا۔ ہاں، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ٹھنڈی خاموش سڑک پر چلتے جانے کیوں اس کے دل کے بوجھ بے ساختہ ہی سڑکنے لگے تھے۔ وہ ابھی ابھی مدرسہ سے آ کر صرف بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ اسی پہر کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ رابیل، میں ہوں، ارحم۔ پرسوں ہی اقبال کی مہندی تھی اور مہمانوں کی آمد ان کے گھر شروع ہو چکی تھی۔ صرف انہی کی کیا، ان کے عین سامنے بنے زاہد چچا کے بنگلے میں بھی خوب چہل پہل تھی۔ سائمہ پھپھو آج صبح ہی آئی تھی اور اس نے سلام دعا کے بعد مدرسے کی راہ لی تھی، اسی لیے اس کا صرف ان سے سامنا ہی ہوا تھا۔ اور اب ارحم اس دروازے پر دستک دے کر اسے بلا رہا تھا۔ اس نے بے اختیار سنگار آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ کندھے سے قدرے نیچے کو گرتے اس کی آنکھوں کے ہم رنگ بال چہرے کے اطراف میں بکھرے تھے۔ ایک نظر اس نے بیڈ پر گرے دوپٹے پر ڈالی۔ ایک بار پھر دروازہ بجا تو اس کے خیالات کی بہتی روح ٹھہری۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بیڈ پر بکھرا دوپٹہ اٹھایا۔ دروازے تک جاتے جاتے وہ اسے اپنے چہرے کے گرد لپیٹ چکی تھی۔ ایک بار پھر دستک ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے وہ کھڑا تھا، لائننگ والا کرتا زیب تن کیے، اپنے ازلی نرم سے انداز میں مسکراتا ہوا، ہمیشہ کی طرح ہینڈسم۔ تم کیا کر رہی ہو کمرے میں بیٹھ کر؟ ڈھولکی ہے چاچو کے گھر، تم نہیں چل رہی؟ اس نے بے اختیار تھوک نکلا۔ دل دھڑک رہا تھا اور ہونٹ آپس میں مس کرتے وہ عجیب سی ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ ارحم نے اسے بغور دیکھا۔ تم نہیں چل رہی؟ نہیں وہ ارحم آپ جائیں، مجھے تھوڑا کام ہے۔ کیسا کام؟ وہ دراصل میں نے ابھی چند دن پہلے ہی ایک اسلامک انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا ہے۔ اب آپ تو جانتے ہیں وہاں کتنا کام ہوتا ہے، بس مجھے اسائنمنٹس بنا کر جمع کروانے ہیں، اسی لیے نہیں جا سکتی ڈھولکی میں۔ آپ جائیں، ردا اور شزا دونوں جا رہی ہیں، یقیناً آپ کو بور نہیں ہونے دیں گی۔ ایک رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر اس نے بات ختم کی تھی۔ ارحم کے تاثرات ایک دم عجیب سے رنگ میں ڈھلے۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ رابیل کا دل ایک دم زور سے دھڑکا، لیکن یہ سامنے والے کے رومانوی لہجے کے ذریعے اثر نہیں دھڑکا تھا، اس کا دل بے ساختہ خوف سے دھڑکا تھا۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کتاب کی چند آیتیں لمحے بھر کو چمک کر ماند ہوئی تھیں۔ اس نے دروازے کی چوکھٹ کو زور سے تھاما۔ سوری ارحم، میں نہیں آ سکتی۔ آپ جا سکتے ہیں، لیکن کیوں؟ تم وہاں سے آ کر بھی تو بنا سکتی ہو اپنے اسائنمنٹس۔ واقعی؟ کیا وہ واقعی نہیں سمجھا تھا کہ ڈھولکی میں کیوں نہیں جا رہی؟ وہ سمجھا نہیں تھا یا پھر سمجھ کر بھی انجان بن رہا تھا؟ اسے جواب دینے میں وقت لگا۔ کام کچھ زیادہ ہے ارحم، میں سچ میں نہیں جا سکتی، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں۔ اس نے ایک پل کو رک کر اس قدر آج سے پوچھا کہ رابیل کو منع کرنا بہت ہی غیر مناسب لگا۔ کیا وہ چند پل کے لیے بھی نہیں جا سکتی؟ بس چند لمحوں کے لیے۔ اس نے لمحوں میں فیصلہ کر کے اس بات میں سر ہلایا تو ارحم کے چہرے پر جذبات کے رنگ ہی رنگ بکھر گئے۔ وہ بے اختیار ذرا سا جھکا تو رابیل ایک دم پیچھے کو ہٹی۔ ارے ڈر کیوں رہی ہو تم؟ میں تو بس تمہیں قریب سے دیکھنا چاہ رہا تھا۔ دیٹس آل۔ اچھا اب جلدی سے آجاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، پھر ساتھ ہی چلیں گے۔ ہنس کر بہت ہلکے پھلکے سے انداز میں کہا تو رابیل نے دھڑکتے دل کو بامشکل قابو کیا۔ اسے ارحم کا انداز بہت ناگوار گزرا تھا، بہت سے بھی زیادہ جانے کیوں اس کے دل پر گرہیں لگنے لگیں۔ دروازہ بند کر کے بے دلی سے وارڈروب کی جانب بڑھتے اس کے اندر بیزاریت حد سے سوا ہونے لگی تھی۔ سیاہ و سنہرے رنگ کا گھٹنوں سے نیچے کو لٹکتا فراک زب تن کیے، سر پر سیاہی حجاب اوڑھے وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو وہاں سائمہ پھپھو اور رامین پہلے سے براجمان تھی۔ اس نے ایک نظر پیچھے سے ان دونوں پر ڈالی۔ تیاری دیکھ کر لگتا گویا بس ابھی وہ ڈھولکی کے لیے نکلنے ہی لگی ہوں، لیکن کسی وجہ کے باعث انہیں رکنا پڑا ہو، اور پھر وجہ بھی اس کے سامنے ہی نظر آ گئی۔ سامنے کے بڑے صوفے پر وہ بیٹھا تھا، لاپرواہی سے تھوڑی کھجاتا، انتہائی بیزار اور کوفت زدہ۔ وہ اس کے سوتیلے تایا زاد کا بیٹا تھا، معاذ احمد۔ اس کے دادا نے 2 شادیاں کی تھیں، بیک وقت 2 شادیاں۔ پہلی بیوی سے بڑے تایا جان تھے جن کا اکلوتا سپوت ابھی لاؤنج میں بہت بیزاریت سے بیٹھا تھا، اور دوسری بیوی سے سائمہ پھپھو کے بعد اس کے بابا عابد اور چچا زاہد جڑواں بھائی تھے۔ بڑے تایا جان کا ان سے رشتہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ دادی کے ساتھ شائستہ تائی کی پرانی چپکلش کے باعث وہ اپنے گھر سے دور ہوئے تو پھر وہی کے ہو رہے۔ نہ ان کا یہاں پر زیادہ آنا جانا تھا اور نہ ہی بابا اور چچا ان کی جانب جانا پسند کرتے تھے۔ درمیان میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، لیکن دونوں جانب کی غیر دلچسپی کے باعث ان کے مراسم زیادہ نہ بڑھ سکے۔ رہا معاذ تو وہ ان کے یہاں بہت کم آتا جاتا تھا۔ اس کا رابطہ ان کے گھرانے سے نہ ہونے کے برابر تھا، اور کچھ اس کا اپنا مزاج بھی کھچا کھچا اور روکھا سا تھا کہ وہ ہر کسی کے ساتھ گھلتا ملتا نہیں تھا، نہ ہی اسے لوگوں سے لمبی لمبی باتیں کرنے میں دلچسپی تھی۔ رابیل نے اسے ہمیشہ بہت کم بولتے ہوئے دیکھا تھا، زیادہ تر وہ خاموش ہی رہتا، کوئی اس سے کچھ پوچھ لیتا تو ان کی بات تحمل سے سن کر انہیں مختصر ترین جواب دیا کرتا تھا۔
آگے والا مزید سننا بھی چاہتا تب بھی وہ اپنا منہ دوبارہ نہیں کھولتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عابد اور زاہد دونوں میں سے کسی نے اس کے ساتھ روابط رکھنے میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ شروع ہی سے اپنے والدین کے ساتھ دور رہا تھا اور اب بھی وہ اسی روایات کو برقرار رکھے ہوئے تھا۔ اسے ان سے مراسم بڑھانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پھر سلام کرتی آگے بڑھائی۔ سب کی گردنیں یک بار گھومی تھیں۔ بیزاریت سے معاذ نے بھی ایک پل کو سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور پھر لمحے بھر کے لیے وہ حیران رہ گیا۔ پھوپھو تو اسے دیکھتے ہی نہال ہو گئی تھی۔ اٹھ کر اسے گلے سے لگایا اور پھر الگ ہوتے ماتھے پر پیار بھی کیا۔ وہ خواہ مخواہ اس والہانہ پن پر مسکرانے لگی۔ البتہ اس نے معاذ کا حیران ہونا محسوس کر لیا تھا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ صبح سے ویٹ کر رہی ہوں تمہارا۔ کہاں تھی تم؟ کہاں بزی ہو آج کل؟ بس آپی اب کیا بتاؤں آپ کو، سارا دن اپنے کمرے میں پتہ نہیں کون سی کتابیں پڑھ رہی ہوتی ہے یہ محترمہ، بلاؤ تب جا کر کہیں باہر نکلتی ہے اپنے کمرے سے۔ کیوں بھائی، اتنا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں اب؟ وہ اسے ساتھ لپٹائے ہی صوفے پر بیٹھی تو اس نے ایک پل کو مسکرا کر انہیں دیکھا۔ پھوپھو دراصل میں نے مدرسہ جوائن کیا ہے۔ کیا جوائن کیا ہے؟ سائمہ کو لگا جیسے انہوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ مدرسہ پھوپھو؟ اس کے گال بے ساختہ گلابی ہوئے تھے۔ کن اکھیوں سے اس نے معاذ کا چہرہ بھی دیکھا۔ وہ پہلے بدل رہا تھا، جانے کیوں۔ مدرسہ جوائن کرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا تمہیں؟ اتنے کام ہے کرنے کو دنیا میں اور تم اپنا ٹائم یہاں ضائع کر رہی ہو۔ کوئی کورس کیوں نہیں کر لیتی؟ کسی انسٹرومنٹ کو بجانا سیکھو، کوئی اور تخلیقی کام کرو، یا تم کیا کرنے لگی ہو؟ انہیں ایک آنکھ نہیں بایا تھا اس کا مدرسہ جانا۔ اس نے بمشکل حلق سے تھوک نکلا، سینہ تنگ ہونے لگا تھا۔ کیا اب انہیں بھی وضاحتیں دینی پڑیں گی؟ یا اللہ نہیں، وہ پہلے ہی ہلکان ہو چکی تھی ان سب کو سمجھاتے۔ پھوپھو دراصل وہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، ٹیچرز بھی بہت اچھے ہیں اور وہ لوگ قرآن بھی بہت اچھا پڑھاتے ہیں، بس اسی لیے جوائن کیا ہے میں نے۔ اب وہیں مصروف رہتی ہو یا پھر خود سے لاپرواہی برتتی ہو؟ اسکن کو دیکھو کس قدر خراب ہونے لگی ہے تمہاری۔ تم لڑکی ہو رابیل، اگر تم نے اپنا مکمل طور پر خیال نہیں رکھا تو وہ دن دور نہیں جب تم عین جوانی کے وقت میں بوڑھی نظر آنے لگو گی۔ ردا اور شیزہ بھی تو ہیں، چھوٹی ہیں تم سے، لیکن سیلف کیئر کی وجہ سے کتنی کھلی کھلی سی لگتی ہیں۔ کچھ ان سے ہی اپنی پرواہ کرنا سیکھ لو۔ اس کے گال ایک بار پھر سے گلابی ہوئے تھے۔ دل کیا بس ابھی بھاگ جائے یہاں سے اٹھ کر۔ ہر کوئی آخر ایک ہی بات کیوں کر رہا تھا؟ پھوپھو میں رکھتی ہوں اپنا خیال۔ اس کی ممناہٹ کسی نے سنی ہو یا نہ سنی ہو، معاذ نے ضرور سن لی تھی۔ جب بھی وہ دونوں ہاتھ باہم ملاتا آگے کو جھک کر بیٹھا۔ اب کہ اس کا چہرہ واضح ہوا، سرمئی آنکھوں کے کانچ بے حد پرکشش تھے، کھڑے نکوش اور آخری حد تک بیزار مزاج۔ بلا شبہ وہ بہت وجیحہ تھا، ارحم سے کہیں زیادہ وجیحہ اور ہینسم۔ ارحم کی انٹرنشپ مکمل ہو گئی پھوپھو؟ اس نے ایک دم سوال کیا تو رابیل سمیت دونوں خواتین نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ اچھا تو اسے بولنا آتا تھا؟ جی بیٹا بس اب ہو چکی ہے مکمل، حال ہی میں اپنے پاپا کے ساتھ آفس جوائن کیا ہے اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر پے در پہ پھوپھو سے ارحم کے متعلق باتیں کرنے لگا، اس کے بزنس کے متعلق، اس کی عادات و اطوار کے متعلق۔ رابیل نے ایک پل کو حیران ہو کر پھوپھو کی جانب دیکھا تھا، جو کہ اب بالکل بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ تو کیا معاذ نے اسے پھوپھو کے سوالوں سے بچانے کے لیے بات کا آغاز کیا تھا؟ نہیں تو وہ تھا کہ ٹھیک سے کسی کو جواب بھی نہیں دیا کرتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر نگاہ ان سب پر ڈالی اور غیر محسوس طریقے سے لاؤنج سے اٹھائی۔ اب اسے ڈھولکی میں جانا تھا۔ خدایا اس کا دل ہر شے سے اوبنے لگا تھا۔ چند ہی پل ڈھولکی میں بیٹھنے کے بعد جب اسے اپنے اوپر ہر ایک کی اکتائی ہوئی نگاہ محسوس ہوئی تو وہ زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھ سکی۔ ماں سے نیند کا بہانہ کر کے وہ گھر چلی آئی تھی۔ اس کی جگہ اب ایسی محفلوں میں ختم ہو چکی تھی۔ اسے اندازہ تھا۔ ٹوٹتے دل کے ساتھ اس نے بامشکل خود پر ضبط رکھا اور وضو بنا کر اسٹڈی ٹیبل تک چلی آئی۔ پڑھنے کے لیے لب وا کیے، لیکن دو آنسو ٹپک کر قرآن کے صفحے میں جذب ہو گئے۔ کھلے لب لرزنے لگے۔ وہ یوں ہی حالی سی چند پل جگمگاتی آیت کو دیکھے گئی۔ میرا دل ٹوٹ رہا ہے اللہ، میں ٹوٹ رہی ہوں۔ آنسو پھسل کر رخسار پر چمکنے لگے، مگر اس نے پھر بھی اپنا سانس ہموار رکھنے کی کوشش کی، خود کو دلاسا دیا سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک دن تو سب اسے قبول کر ہی لیں گے۔ اسے بس صبر سے اس دن کا انتظار کرنا تھا۔ ہاں بس چند دن کا اور صبر۔ میرے گھر والے مجھ پر زور ڈال رہے ہیں، خاندان والے مجھے قبول نہیں کر رہے، لوگ مجھ سے بیزار ہو رہے ہیں اللہ، لوگ مجھ سے اکتا کر منہ موڑ رہے ہیں۔ ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے، دل پر جمے زخموں کے نشان بڑھنے لگے، ہر آن اس کا دل زخمی ہوتا جا رہا تھا۔ پھر بھی اس نے ہمت کر کے شیطان سے پناہ مانگی۔ آواز شدت جذب کے باعث لرز رہی تھی۔ کیا میں یہ حجاب چھوڑ دوں؟ کیا میں یہ قرآن چھوڑ دوں؟ کیا میں اللہ کو چھوڑ دوں؟ اس نے ایک پل کو چہرہ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تھا۔ دل لمحوں میں سکڑ کر پھیلا تھا۔ اور کہو کہ اے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
وہ ان الفاظ پر ساکت رہ گئی تھی۔ اور اے میرے پروردگار، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہے۔ اس نے بے ساختہ اپنے خیال پر استغفار پڑھا تھا۔ یہ خیالات شیطان کی جانب سے تھے۔ اسے ان سے پناہ مانگنی تھی۔ اسے ہر شر سے اللہ کی پناہ چاہیے تھی، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہے گا کہ اے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ اس کی لرزتی آواز ان آیات پر بار بار ٹوٹ رہی تھی۔ اسے دکھائی دے رہا تھا، اللہ اسے بتا رہا تھا کہ یہ اس کا ایک ہی موقع ہے۔ وہ دنیا میں دوبارہ آنے کے لیے گڑ گڑائے گی، لیکن وہ دوبارہ یہاں بھیجی نہیں جائے گی۔ ہاں، کسی طویل قطار میں بھی وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اللہ سے بس ایک بار دوبارہ زندگی مانگے گی، تاکہ اسے فرما برداری سے گزار سکے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی، تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ بے ساختہ اس کی ہچکی ابری، آنسو بل بل پھسلنے لگے، تکلیف رگوں پے میں پھیلنے لگی تھی۔ ہرگز نہیں، ایک ایسی بات ہے وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہو اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ دوبارہ اٹھائے جانے تک رہیں گے۔ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان سے اللہ، میں پناہ مانگتی ہوں اس کی سرگوشی سے، مجھے میرے خیالات پر نہ پکڑنا مالک۔ اس نے ایک لمحے کو رک کر معافی مانگی تھی۔ یہ قرآن تھا، فرقان تھا، حق و باطل میں فرق کرنے والا، حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا، حق و باطل کو واضح کرنے والا۔ اس کے پڑھنے والے عام لوگ ہو ہی نہیں سکتے تھے، یہ اپنے پڑھنے والوں کو جو بصیرت عطا کیا کرتا تھا۔ اس کا ادراک کرنا ہی بہت مشکل تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے وجود میں سکون اترنے لگا، لرزتا دل سنبھلنے لگا، بھیگتی آنکھوں کے پار امید سی جگمگائی۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اسے لگا تھا کہ اب وہ نہیں روئے گی، مگر وہ ایک بار پھر سے رو پڑی تھی۔ ہاں، ایک دن ایسا بھی آئے گا جب اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز، اس کے قرابت دار اسے پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب مائیں اپنی اولادوں کو بھول جائیں گی، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ہاں، ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آنے والا تھا، ایسا دن جس میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس دن ہر نفس کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ ایسے لوگ جو اس بڑے دن میں بھول جائیں گے، ایسے لوگ جو اس سے افراتفری میں پہنچانے تک سے انکار کر دیں گے۔ ایسے لوگ، ہاں ایسے لوگ، کیا وہ ان لوگوں کے لیے اللہ کو چھوڑنے لگی تھی؟ کیا اتنی کمزور دنیا کے لیے وہ اللہ کو چھوڑ دے گی؟ اس کے اندر ڈھار سی بندھنے لگی۔ قرآن اسے اٹھا رہا تھا۔ وہ گر گئی تھی، پھسل گئی تھی، تھک گئی تھی، مگر وہ اسے ہمت دلا رہا تھا۔ اسے اس کی کمزوریوں پر رسوا کیے بغیر وہ اسے خاموشی سے کھڑا کر رہا تھا۔ کوئی تھا جو آسمانوں کے پار اس کی جانب متوجہ تھا۔ کیا اب اسے کسی اور توجہ کی ضرورت باقی رہ گئی تھی؟ تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے زخم پانی بن کر بہنے لگے۔ وہ اس کی محبت میں چم چم رونے لگی تھی۔ ایک جانب وہ اگر سختی سے کلام کیا کرتا تھا تو عین اسی جانب وہ بندوں کو تھام کر انہیں دلاسا بھی دیا کرتا تھا۔ کوئی اس جیسا آخر تھا ہی کب؟ اس نے آہستہ سے قرآن بند کیا اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرا کر رونے لگی۔ اس کی بلند سسکیوں کی آواز باہر ٹھنڈے پڑے لاؤنج میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ معاذ جو اسی پہر ظاہر چچا کے گھر جا رہا تھا، ان سسکیوں پر ٹھہر گیا۔ پھر ایک پل کو نگاہیں اس کے کمرے کے دروازے پر پھسلی اور اگلے ہی پل وہ سر ہلاتا آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے اس کی سسکیاں اب تک سنائی دے رہی تھیں۔ تم اقبال کی شادی سے خوش نہیں ہو؟ شزا جو اس کے کمرے میں کھڑی سنگھار آئینے کے سامنے تازہ کٹے بالوں پر برش پھیر رہی تھی گویا ہوئی۔ اس نے ایک لمحے کو کتاب سے سر اٹھایا تھا۔ نہیں تو تمہیں ایسے کیوں لگا؟ اسے شزا کا سوال کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ سنگھار آئینے میں نظر آتے اس کے عکس نے کندھے اچکائے تھے۔ ویسے ہی تم نہ تو کمرے سے باہر نکلتی ہو اور نہ ہی شادی کے کسی کام میں دلچسپی لیتی ہو، تو مجھے لگا کہ شاید تمہیں اقبال کی شادی سے کوئی مسئلہ ہے۔ رابل نے گہرا سانس لیا۔ خدا کے لیے اپنے اندازے اپنے پاس رکھو، پھپھو کی عادت سے واقف ہونا تم۔ اس قسم کی کوئی بھی بات اگر ان کے کان میں پڑ گئی تو میرا پتہ تو صاف ہی ہو جائے گا۔ وہ اس کے جواب پر ایک دم اس کی جانب پلٹی تھی۔ یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں میں تمہیں کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو۔ نہ تو تم شادی کے کسی فنکشن میں دلچسپی لے رہی ہو اور نہ ہی ارحم بھائی کو ٹائم دے رہی ہو۔ خاندان کی لڑکیاں باتیں کر رہی ہیں، تمہارے پیچھے کے رابل تو کسی کو منہ ہی نہیں لگاتی، ناک اتنی اونچی رکھتی ہے کہ اپنے منگیتر تک کو نہیں بخشا۔ شیزا نے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ اس نے چند پل اسے بے یقینی سے دیکھا۔ لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تمہاری طرف سے نہیں ہے رابل، لیکن ان کی طرف سے پورا ہے سب کچھ۔ تم کیوں اپنے سسرال کو ٹائم نہیں دے رہی؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا، آخر سوچ کیا رہی ہو تم؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ کچھ دن پہلے ارحم بھائی اقبال کے ڈھولکی پر مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ رابل کو کیا ہوا ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ ان کا اشارہ کس جانب ہے، لیکن میں نے بات ٹال دی۔ اصل میں کیا چاہتی ہو تم رابی؟
اس کے پیچھے اتنا سب چل رہا تھا اور وہ بے خبر بیٹھی اپنے اسائنمنٹس بنا رہی تھی۔ ایک دم اس کی پیشانی پر فکر چمکی۔ کتاب ایک جانب کو رکھ کر پوری طرح سے شیزا کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ اب پھر سے بالوں میں برش چلا رہی تھی، البتہ چہرہ اس نے رابل کی جانب موڑ لیا تھا۔ اب میں کیا کروں شیزا؟ اگر ارحم نے اس بات کو محسوس کیا ہے تو یقیناً پھپھو نے بھی کیا ہوگا۔ بالکل۔ شیزا کے مہر ثبت کرنے پر اس نے گہرا سانس لیا۔ بہت کچھ ایک ساتھ اس کے اندر جھکڑ کی صورت گھومنے لگا تھا۔ تو اب میں کیا کروں؟ کیا کروں کیا مطلب؟ بھائی باہر نکلو کمرے سے، شادی کے کاموں میں دلچسپی لو، لوگوں سے ملو جلو، ڈھولکیاں اٹینڈ کرو، ارحم بھائی اور پھپھو کو خاص ٹائم دو، تب جا کر زبانیں بند ہوں گی خاندان والوں کی۔ اور پلیز رابی، اپنا یہ دوپٹہ مت لپیٹنا سر پر۔ آخر میں اس نے کہا تو رابیل کے اندر ایک دم چھن سے کچھ ٹوٹا۔ اسے شیزا کے آخری جملے سے بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ لیکن میں حجاب کرنے لگی ہوں، یہ بات تم بھی جانتی ہو اور ماں بابا کو بھی میں نے بتایا تھا اپنے فیصلے کے بارے میں۔ تو کیا ہوا؟ پھپھو یا ان کا بیٹا تو اس بارے میں نہیں جانتے نا؟ اور سچ پوچھو تو تمہاری زندگی کا اصل محور تو ارحم بھائی ہی ہیں۔ تمہیں اپنے آپ کو ویسا ہی ڈالنا ہوگا جیسا وہ چاہیں گے۔ محور ارحم بھائی ہے؟ اس نے ناسمجھی سے ایک لمحے کو شیزا کی پشت دیکھی۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو کسی اترتی فجر میں اس نے اللہ سے کہا تھا کہ اب اس کی زندگی کا محور صرف وہی ہے، اب اس کی زندگی صرف اسی کے لیے ہے۔ ایسے میں ارحم کہاں سے آ گیا؟ میری زندگی کا محور ارحم ہرگز نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا، لیکن اس میں جمع اٹل سا تاثر شیزا کو ٹھٹکا گیا تھا۔ میں تمہاری بہن ہوں رابی، اور جتنا میں اس خاندان کو جانتی ہوں، تم جیسی بھولی لڑکی نہیں جانتی ہوگی۔ بھلے ہی تم مجھ سے عمر میں بڑی ہو، لیکن کچھ معاملات میں تم بالکل بے وقوف ہو، اور میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ تمہیں اپنے فیصلوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے شیزا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی اپنی آواز کو مضبوط رکھنے کی، لیکن کچھ تھا جو اس کی لرزش پر غالب آنے لگا تھا۔ جو بھی کرو سوچ سمجھ کر کرنا۔ ان بیکورڈ باتوں کے پیچھے اپنا بنا بنایا رشتہ خراب کرنا سراسر بے وقوفی ہے رابی۔ تمہیں اگر اپنا رشتہ بچانا ہے اور بابا کی عزت کو سنبھالنا ہے تو تمہیں پھپھو کی یا ان کے بیٹے کی ہر بات ہر حال میں ماننی پڑے گی۔ تمہارے پاس اس کے علاوہ چوائس نہیں ہے۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکلی تو اس نے سر بے ساختہ دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ آنسو آنکھوں سے ابلنے لگے، لیکن اس نے گہرے گہرے سانس لے کر بہت سا نمکین پانی حلق میں اتار لیا تھا۔ یہ تو سفر کا آغاز تھا، کیا اس کے آغاز میں ہی رونا شروع کر دے گی وہ؟ اور اگر وہ آغاز ہی میں رو کر کمزور پڑ گئی تو منزل تک کیسے پہنچے گی؟ کیا منزلوں تک پہنچنا اسے کہا جاتا ہے؟ اس نے بے دلی سے کتاب ایک جانب کو کی اور بیڈ سے پیر نیچے اتارے۔ اسے ابھی کے ابھی اپنی بات اللہ تک پہنچانی تھی، اسے ابھی کے ابھی نماز پڑھنی تھی، ہاں ابھی کے ابھی۔ اگلے دن وہ تھکی تھکائی مدرسہ سے آئی تو دیکھا گھر میں خوب چہل پہل ہو رہی ہے۔ مہندی میں صرف ایک دن ہی باقی رہ گیا تھا، اور اس طرح کی چہل پہل اب یقینی سی بات تھی۔ اس نے گردن یہاں وہاں گھما کر ماں کو تلاشا، مگر وہ اسے کہیں نہیں دکھی۔ کندھے پر ٹنگے بیگ کو اس نے اتار کر ہاتھ میں لیا، اور پھر جیسے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی لمحے بھر کو ٹھہر گئی۔ سینوں کے اس پار بنے کمرے سے ماز نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر ٹھٹک گیا تھا۔ یہ کمرہ اسے عارضی طور پر الاٹ کیا گیا تھا کیونکہ وہ شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا۔ رابیل نے کوفت سے چہرہ پھیرا اور بنا کوئی تاثر دیے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جلدی سے بیگ بیڈ پر رکھا اور خود کو آئینے میں دیکھا۔ چہرہ بالکل آئینے کے قریب کر لیا۔ کیا اس کے چہرے پر کچھ لگا ہوا ہے، یا پھر وہ دن بدن بدصورت ہوتی جا رہی ہے؟ اس کے شفاف چہرے کے اطراف میں سیاہ حجاب بندھا تھا، نیچے سیاہی عبایا اس کے قدموں تک کو چھو رہا تھا۔ ایک پل کو پیچھے ہو کر اس نے اپنا مکمل سراپا دیکھا۔ کیا وہ اس عبایا میں عجیب لگ رہی ہے؟ اگر وہ عجیب نہیں لگ رہی تو پھر وہ اسے دیکھ کر اب کے دوسری بار کیوں ٹھٹکا تھا؟ استغفر اللہ، کیا سوچ رہی ہوں میں یہ؟ اللہ نے مجھے اچھی شکل دی ہے، اور اس جنگلی انسان کی وجہ سے میں خود پر شک کر رہی ہوں۔ اوف، پھر ایک دم یاد آیا کہ اس نے ماز کو جنگلی کہہ دیا۔ سوری اللہ تعالیٰ، میں آئندہ سے کسی کو بھی جنگلی نہیں کہوں گی۔ یہ اس کے بچپن کی عادت تھی، کوئی اسے ناگوار گزرتا تھا تو وہ اسے جنگلی کے لقب سے ضرور نوازا کرتی تھی۔ اسے اپنی یہ عادت اب کے بدل لینی چاہیے تھی۔ اور جب کہ وہ قرآن پڑھنے لگی تھی، کیا ایسی ہوتی ہے قرآن کی طالبہ، کسی کو جنگلی بولنے والی؟ بیزار ہو کر اس نے عبایا اتارا اور پھر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ واپس پلٹی تو اترتی شام کے 6 بج رہے تھے۔ کتھئی بالوں کو تولیے سے جلدی جلدی خشک کیا اور پھر ڈرائر سے بال سکھائے۔ گیلے بالوں پر حجاب لپیٹنے کا سوچ کر ہی اسے الجھن ہوتی تھی۔ چائے نماز بچھا کر مغرب کی نماز اہتمام سے پڑھی اور پھر جب وہ فارغ ہو کر انگلیوں پر تسبیح گننے لگی تو اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ اگلے ہی لمحے پھپھو دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہی تھی۔ ارے پھپھو، کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی۔ وہ اٹھ کر پاس چلی آئی۔ تم نہیں جاؤ گی ڈولکی میں؟ سائمہ نے مسکرا کر پوچھا تو وہ بھی مسکرائی۔ نہیں پھپھو، میں تھکی ہوئی ہوں آج بہت زیادہ۔
جا نہیں پاؤں گی رابی، میں دیکھ رہی ہوں تمہیں، تم دور دور رہنے لگی ہو سب سے۔ جب سب بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں تم تب بھی وہاں نہیں ہوتی ہو، لڑکیوں کے ساتھ پارلر بھی نہیں جاتی ہو، کس چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں لیتی ہو بیٹا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے لیے فکر مند تھی، لیکن کچھ تھا جو رابیل کو بے چین کر رہا تھا۔ ان کی میٹھی زبان سے جانے کیوں حلق میں کانٹے اگنے لگے۔ میں ٹھیک ہوں پھوپھو، بس آج کل بزی رہتی ہوں۔ تم بزی رہو، ضرور رہو رابی، لیکن دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلو۔ اگر ایسا نہیں کرو گی تو کہیں بہت پیچھے رہ جاؤ گی۔ دنیا اس اونٹوں کے زمانے سے کہیں بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ وہ آخر میں اس کا گال تھپ تھپا کر باہر کی جانب بھولی تو رابیل حالی حالی سے دروازے میں کھڑی رہ گئی۔ وہ انہیں کہنا چاہتی تھی کہ اکثر لوگ دین اور دنیا کو ساتھ رکھنے کے چکر میں اپنا دین کھو دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنے دنیا کو ہی دین سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ انہیں یہ بھی نہ بتا سکی کہ یہ ڈھولکیاں، یہ ناچ گانے کی محفلیں کیسے انسان کے اندر موجود پرہیزگاری کو کچل کر رکھ دیتی ہیں، کیسے انسان کے اندر موجود حیا کو ختم کر دیتی ہیں، اور آخر میں ان سب کے ہاتھوں کیسے انسان ذلیل ہو کر ذلت کی موت مر جاتا ہے۔ بیٹھ کے پشت سے سر ٹکائے وہ گہری اداسی سے سوچ رہی تھی۔ وہ قرآن کی طالبہ تھی، اسے اپنا قرآن بہت عزیز تھا۔ وہ اپنے قرآن کی خلاف ورزی کرتی تو قرآن اس پر اپنے دروازے بند کر لیتا۔ لڑکیاں اسے طعنے دیتی تھیں کہ وہ بڈھی روح بن گئی ہے۔ خاندان والے اسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ بہت چو کو اس نے استہزاء کر کے سر جھٹکتے بھی دیکھا تھا۔ سب تکلیف دیتا تھا، سب کچھ۔ اس نے آنکھیں موند کر گہرا سانس لیا، مگر وہ مطمئن تھی۔ اس نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ وہ اسے اپنے پاس جنت میں گھر عطا کرے، اور جنت ایسے ہی نہیں مل جاتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ اگلے دن اس کے مدرسے کی چھٹی تھی اور وہ صبح ہی سے ماں کے ساتھ کچن میں لگی کام کروانے میں مصروف تھی۔ کام والی نے چھٹی کر لی تھی تو سارا کام اب انہی کے ذمے آ گیا تھا۔ اس کی دونوں بہنیں کزنز کے ساتھ مل گئی تھیں۔ عین وقت تک بازار کے چکر، اور آخر میں وہ ہی بچی تھی ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے۔ اس نے آخری پلیٹ دھو کر ریک میں سجائی اور پھر پلٹ کر رامین کو دیکھا۔ وہ سالن کو دم پر رکھ کر ڈھکن برابر کر رہی تھی۔ ماں، اب تو کوئی کام نہیں نا؟ ہاں، بس ذرا سا سلاد بنا دو، باقی سارا کام تو ہو گیا۔ اس نے اسپات میں سر ہلایا اور پھر ٹیبل پر رکھی تازہ سبزیوں کی جانب چلی آئی۔ اب اس نے چھری اٹھائی ہی تھی کہ ارحم کچن میں داخل ہوا، جینز اور ٹی شرٹ پہنے فریش سا۔ ہیلو رابیل، ماما کو دیکھا ہے آپ نے؟ جی بیٹا، وہ سامنے گئی ہیں زاہد بھائی کے گھر، صبح ہی صبح زرتاشا بھابھی بلانے آئی تھی انہیں۔ اوہ، رابیل بھی اپنا ہاتھ روک کے ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے پھر، کوئی کام تھا بیٹا آپ کو؟ وہ پلٹنے لگا تو رامین نے پوچھ لیا۔ اب وہ ہونے والا داماد تھا، اس گھر کا اتنا پروٹوکول تو خیر بنتا ہی تھا۔ جی مامی، دراصل میرا کرتا شلوار استری نہیں ہے، ماما کو کہنے آیا تھا کہ وہ استری کر دیں، لیکن خیر، ہاں تو رابیل کر دے گی نا؟ رامین نے یک دم کہا تو اس کے ہاتھ سے چھری گرتے گرتے بچی۔ ارحم اب پر امید نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بامشکل مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر ایک ماں والی نگاہ رامین پر ڈالی، پھر اٹھا کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ اس کے کمرے میں کپڑے یہاں وہاں بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر پہلے کپڑے سمیٹ کر ایک جانب کو رکھے اور پھر جیسے ہی پلٹی اسے دیکھتا پا کر رک گئی۔ وہ ہاتھ باندھے دروازے میں ٹکا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں ایک دم بہت آکورڈ سی خاموشی پھیل گئی تھی۔ ہر وقت بزی رہتی ہو رابیل، مجھے تو موقع ہی نہیں ملتا تم سے بات کرنے کا، کتنا تنگ کرتی ہو تم مجھے، ہاں؟ ایک شرارتی سی شکوہ نگاہ اس پر ڈالی تو رابیل مسکرا۔ ہوتے رہیں گے اور کام بھی، پہلے یہ کرتا استری کر دو میرا، اور میرے ساتھ باتیں بھی کرو۔ اس نے آگے بڑھ کر استری سٹینڈ پر کرتا رکھا اور پھر بالکل اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ ان کے درمیان بس ذرا جتنا فاصلہ تھا۔ رابیل غیر محسوس طریقے سے قدرے فاصلے پر ہوئی۔ تم کتنا پسند کرتی ہو مجھے؟ جی، اس نے یک دم ہینجو کا سر اٹھایا تو وہ اس کے گھبرانے پر بے ساختہ ہنس دیا۔ رابیل کو اس کا انداز ایک بار پھر ناگوار گزرا تھا۔ مذاق کر رہا تھا بابا، تم بتاؤ کہ کیا مجھے اتنا پسند کرتی ہو کہ میرے لیے خود کو بدل سکو؟ اس کے تیزی سے چلتے ہاتھ پل بھر کو رکے تھے۔ اس نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر اس اونچے سے ہینڈسم بندے کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ سوری ٹو سے رابی، لیکن مجھے تمہارے یہ سر پر ہر وقت دوپٹہ لپیٹنا بالکل بھی نہیں پسند، بہت بیکورڈ قسم کا لک آتا ہے۔ کیا تم میرے لیے اپنا یہ دوپٹہ چھوڑ سکتی ہو؟ استری بے ساختہ اس کے انگوٹھے پر آ لگی تو وہ بلبلا کر پیچھے ہوئی۔ وہ ایک دم آگے بڑھا تھا، اس کے ہاتھ کو جیسے ہی تھامنا چاہا تو اس نے خوفزدہ ہو کر ہاتھ کمر کے پیچھے کر لیا۔ ارحم نے ناسمجھی سے دیکھا تھا اسے۔ کیا ہوا رابیل؟ مجھے دیکھنے دو، کیا ہوا ہے؟ اس نے ایک بار پھر ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن اب کے بعد رابی بالکل دروازے سے جا لگی تھی۔ اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا اور تکلیف سے آنسو باہر گرنے کو بے تاب تھے۔ اسے لگا تھا کہ کم از کم ارحم اسے سمجھے گا، وہ اسے اس کے فیصلوں میں آزادی دے گا، وہ اسے کبھی ویسا محسوس نہیں کروائے گا جیسا لوگ اسے اب تک محسوس کرواتے ہوئے آ رہے تھے۔
لیکن ابھی ارحم کی ساری بات نے جیسے اس کا دل ہی توڑ دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس حجاب میں بیکورڈ لگتی تھی۔ کیا یہی کہا تھا اس نے؟ اس کی قطعی آنکھوں میں ضبط کے باوجود بھی نمی سی تیرنے لگی، انگوٹھے میں مچی جلن جیسے ہاتھ میں سرایت کرنے لگی تھی۔ اسی جلن سے بچنے کے لیے ہی تو اس نے یہ حجاب سر پر لپیٹا تھا۔ آپ مجھے ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں ارحم؟ صدمے سے اس کے منہ سے یہی نکلا تھا بس۔ ارحم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں نے ایسا کہا ہے؟ کیا کہا ہے رابیل؟ تم کسی سے بھی پوچھ لو، تم باقی سب لڑکیوں کے درمیان بہت عجیب سی لگتی ہو۔ اس دوپٹے میں ایسا نہیں ہے کہ تمہارے سر میں کوئی بیماری ہے یا پھر تمہارے بال بدصورت ہیں جسے چھپانے کے لیے تمہیں اسے سر پر لینا پڑے۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ اپنی خوبصورتی کو یوں ضائع مت کرو۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ تکلیف سے سینہ تنگ ہونے لگا تھا۔ آنکھوں کی نمی میں گلابی سا رنگ کھلنے لگا تھا۔ اسے لگا آج وہ اپنی ہی نظروں میں گر گئی ہے۔ کسی انسان سے امیدیں وابستہ کی تھی اس نے۔ مجھے آپ سے مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی ارحم۔ مجھے لگا تھا کہ آپ مجھے سمجھیں گے، مجھے لگا تھا آپ مجھے سپورٹ کریں گے، لیکن آپ تو او کم آن۔ اس نے جیسے اس کی بات پر بہت بیزار ہو کر سر جھٹکا۔ رابی کم آن، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس طرح کیوں بیہیو کر رہی ہو یار؟ اس میں اتنا جذباتی ہونے والی کون سی بات ہے؟ مجھے لگا تمہیں اندازہ ہوگا کہ سب تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن تم تو بالکل ہی بے وقوف ہو۔ کیا تمہیں واقعی نہیں پتا کہ سب تمہارے اس حقارت سے اس کے چہرے کے اطراف میں بندے دوپٹے کی جانب اشارہ کیا۔ اس دوپٹے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ جم کر کھڑی رہی۔ یہ وقت پیٹھ دکھا کر بھاگنے کا نہیں تھا۔ وہ وقت آ گیا تھا کہ جب وہ اپنے ایمان کا ذکر دن کی روشنی میں کر دیتی۔ مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ واٹ؟ وہ جیسے اس کے جواب پر بھگ سے اڑا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ ایک کپڑے کے ٹکڑے کے لیے اب تم اپنے رشتوں کو خراب کرو گی؟ یہ صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہے ارحم، یہ میرے رب کے حکم کا حصہ ہے اور آپ اسے ذلیل ہرگز بھی نہیں کر سکتے۔ نکل آؤ اس اونٹوں کے زمانے سے بی بی۔ یہاں پر اب دنیا بہت بدل گئی ہے۔ دنیا بدل گئی ہے لیکن قرآن نہیں بدلا۔ پتہ نہیں یوں دو بدو جواب دینے کی ہمت اس میں کہاں سے آ گئی تھی۔ شاید یہ ہمت اس پر آسمان سے اتر رہی تھی۔ ہاں، کوئی تھا جو اس کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ وہ اسے یوں منجدار میں چھوڑنے والا نہیں تھا۔ تو تم اپنا یہ دوپٹہ نہیں چھوڑو گی؟ اس نے جیسے حتمی سوال کیا تھا۔ ضرور چھوڑ دیتی میں اپنا حجاب، ضرور۔ اگر جو میں نے اسے آپ کے لیے اپنے سر پر لپیٹا ہوتا تو میں اسے ضرور چھوڑ دیتی ارحم، لیکن یہ حجاب میں نے آپ کے لیے نہیں لیا، اور جس کے لیے لیا ہے اس کا حکم میرے ہر جواز، ہر تعویل اور ہر عذر سے بڑا ہے۔ میں اس حجاب کو نہیں چھوڑوں گی، کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ ایک پل کو ارحم نے اسے افسوس سے دیکھا تھا۔ میری سوچ جب زیادہ بے وقوف لڑکی ہو تم رابیل۔ جی میں بہت بے وقوف ہوں۔ عرب کے صحرا میں اسلام کی راہ پر چلنے والوں کو بھی ان کے اپنے بہت بے وقوف کہا کرتے تھے۔ طنز و تحقیر کے تیر ان کی ذات تک میں گاڑ دیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی روش ترک نہیں کی۔ میں بھی اپنی روش ترک نہیں کروں گی۔ کہتی رہے، ساری دنیا کہتی رہے مجھے بے وقوف، لیکن جو اللہ کے نزدیک عزت دار ہے اسے یہ دنیا بے عزت نہیں کر سکتی۔ میں اپنا حجاب نہیں چھوڑوں گی۔ یہ بات آپ بھی سمجھ لیں اور اس خاندان کے ہر فرد کو بھی سمجھا دیں۔ اسی وجہ سے زہر لگتے ہیں مجھے یہ مدرسے۔ ذرا لحظہ بھر کو رک کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو، اپنے رویے کو دیکھو۔ کہیں سے بھی پڑھی لکھی اور 21ویں صدی کی لڑکی نہیں لگ رہی ہو تم۔ ان مدرسے والوں نے تمہاری سوچ کو اتنا چھوٹا کر دیا ہے کہ اب کسی جدت کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ میں تمہیں کتنا بھی سمجھا لوں لیکن اب تم نہیں مانو گی، کیونکہ تمہارے برین واشنگ کی گئی ہے۔ تمہیں اتنا انتہا پسند بنایا جا رہا ہے رابیل۔ اٹھو، جاگو۔ تم ایسی نہیں تھی پہلے۔ وہ بے یقینی کے ساتھ ساتھ گہرے دکھ کے زیر اثر اسے دیکھ رہی تھی۔ قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں ارحم کے خیالات سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ وہ کیا سوچتا رہا تھا اس کے بارے میں اب تک؟ آپ کو تھوڑی سی حیا کرنی چاہیے قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ کیا اب تم ان سو کولڈ لوگوں کے لیے مجھے شرم دلاؤ گی؟ وہ ایک دم ہی ہتھے سے اکڑ گیا تھا۔ رابیل نے آنسو رگڑے اور ایک لمحے کو افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ جب تم حیا نہ کرو تو چاہے جو کرو، اتنا کہا اور اس کے کمرے سے بھاگتی ہوئی نکلی۔ آنسو بل بل پھسلتے اس کے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے اور وہ ہامتی کامتی زینے اتر رہی تھی۔ یہ کہ یہ کسی سے بری طرح ٹکر آئی۔ ماز جو کوف سے ابھی کچھ کہنے ہی لگا تھا، اسے دیکھ کر یہ ایک دم رکا۔ وہ رو رہی تھی، پلکوں پر اس قدر پانی لدا تھا کہ رابیل کیا ہوا ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا تھا، مگر وہ جواب دیے بغیر ہی اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ اس کا دل ڈوب ڈوب کر ابھرنے لگا تھا اور کسی انجان سے خوف کے زیر اثر اس کا وجود سن پڑنے لگا تھا۔ ماز نے لمحے بھر کو پلٹ کر اس کے کمرے کی جانب دیکھا اور پھر لالمی کے باعث کندھے جھٹکائے اپنے کمرے کی جانب چلا آیا۔ وہ اب تک دروازے سے لگ کر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ امیدیں انسان کو سب سے گہرے زخم دیا کرتی تھی۔ اس نے یہ آج دیکھ بھی لیا تھا۔ جس قدر امیدیں اس نے ارحم سے وابستہ کی تھی،
اس قدر اس نے بے رحمی کے چند جملوں میں سے اس کی امیدوں کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ دروازے سے لگی گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ سب کچھ بگڑ رہا تھا، سب کچھ بگڑتا جا رہا تھا، وہ ٹوٹ رہی تھی۔ وہ اس سب کو سنبھالتے سنبھالتے اب کے ہلکان ہونے لگی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کتاب صبح کی روشنی میں لمحے بھر کو چمک کر ماند ہوئی۔ اور لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں گے اور آزمائے نہ جائیں گے؟ اس نے حد درجہ بڑھتی بیزاریت کو نظر انداز کیا اور تارکول کی سڑک پر آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگا۔ کندھے پر ٹنگا دستی بیگ اور ہاتھ ٹھنڈ کے باعث جیب میں عرصے وہ تقریباً رینگتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ تارکول کی سیاہ سڑک بے حد صاف ستھری تھی۔ شفاف سڑک کے اطراف میں کتار در کتار سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے بنے ہوئے تھے۔ اس نے ایک پل کو رک کر عابد چچا کے بنگلے کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر نگاہ زاہد چچا کے بنگلے کی جانب گھمائی۔ دونوں گھر آمنے سامنے مضبوطی سے کھڑے تھے، یوں لگتا تھا گویا اس کی اینٹ اینٹ میں محبت اور یگانگت کا رنگ بھرا گیا ہے۔ گہرا سانس لے کر اس نے قدم عابد چچا کے گھر کے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھائے اور بنا کوئی تاثر دیے گردن جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھنے لگا۔ داخلی دروازے کے پار بس ایک لمحے کو رکا تھا وہ، پھر دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوا تو دیکھا سارا گھر خالی پڑا ہے، سنسان، یکساں۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر یہاں وہاں نگاہ گھمائی اور پھر محتاط قدم اٹھاتا آگے بڑھایا۔ اسی پہر زینوں کے اس پار سے کسی کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ اس طرف کو پلٹا۔ وہ سجی سبری سی خواتین کمرے سے نکل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹکی اور پھر اگلے ہی پل سنبھل بھی گئی۔ اس کی نگاہوں سے ان کا ٹھٹک کر سنبھلنا مخفی نہیں رہا تھا، بلکہ اس کی نگاہوں سے کبھی کچھ مخفی رہا ہی کب تھا؟ انسانوں کے رویے تو بالکل بھی نہیں۔ السلام علیکم۔ اس نے بادل نواسطہ سلام کر ہی لیا تھا، جیب سے ہاتھ نکال کر یوں ہی گردن کے پیچھے پھیرا۔ اب اسے نفرت تھی اس گھر میں آنے سے۔ اسے نفرت تھی اس گھر میں آنے سے۔ وعلیکم السلام۔ ارے معاذ بیٹا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ یہاں آؤ نا، بیٹھو آ کر۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے دیکھ کر لمحے کے ہزارویں حصے میں چونکی تھی۔ شاید وہ اس کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس شادی کے موقع پر ان کے ہاتھ کندھے پر ٹکے دوپٹے کو بار بار چھو رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر قدم ان کے پیچھے بڑھائے۔ سائمہ پھوپھو بھی انہی کے ساتھ لاؤنج کی جانب بڑھنے لگی۔ کیسے ہو؟ اور بھائی جان کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک رہتی ہے ان کی؟ سائمہ کے پوچھنے پر اس نے محض سر ہلا کر مختصر لفظوں کا چناؤ کیا تھا۔ میں ٹھیک، اور بابا بھی ٹھیک ہے۔ پھر صوفے پر بیٹھ کر کندھے پر ٹنگا بیگ برابر میں رکھا اور ماتھے پر بکھرے بالوں کو انگلیاں چلا کر پیچھے کیا۔ وہ بلا شبہ بہت وجیحہ تھا، کم گور خاموش سا وجیحہ۔ آ رہے تھے تو بھائی صاحب کو بھی لے آتے، درمیان کا کانٹا تو نکل ہی گیا ہے۔ پھر کیوں بھائی صاحب اب تک یاد کی قبر پر بیٹھے پھول نچھاور کر رہے ہیں؟ سائمہ کی طنزیہ ٹون حسب سابق شروع ہو چکی تھی۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ لمحے بھر کے لیے سرمئی ارتکاز میں کچھ ابھرا تھا، کچھ گلابی سا۔ بابا کو کہا بھی ہے کہ یاد کی قبر کو ڈھا دیں، مگر پھپھو کس بنیاد پر؟ زندہ رشتے بھی تو کھوکھلی عمارتوں سے کم نہیں، زندہ رہنے کے لیے یاد کی قبر پر تو پھول نچھاور کرنے ہی پڑتے ہیں۔ کیا جواب دیا تھا اس نے؟ سرمئی سے ٹرٹل نیک سویٹر پر سیاہ جیکٹ پہنے، وہ اپنے حلیے کی طرح ہی تھا، لاپرواہ، بیزار اور ذرا اکھرا اکھرا سا۔ سائمہ لمحے بھر کو اس کے براہ راست جواب پر گھبرا آئی تھی، مگر اگلے ہی پل سنبھل بھی گئی۔ ان کے سامنے ان کا ارحم نہیں بیٹھا تھا، ان کے سامنے معاذ بیٹھا تھا۔ ساتھ بیٹھے رامین بھی لمحے بھر کو اس کے جواب پر ساکت ہوئی تھی، مگر وہ ویسے ہی بیٹھا رہا، ڈٹھائی کے ساتھ اپنے جملے کا اثر لیے بغیر۔ بیٹا کیا لوگے؟ چائے، کافی یا پھر کھانا لگوا دوں؟ رامین نے جلدی سے اس کے جملے کا اثر زائل کرنے کے لیے عجلت میں کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں مامی، بھوک نہیں، میں کھا کر ہی آیا ہوں گھر سے۔ اسی پل لاؤنج میں کوئی سیاہ حجاب اوڑھے لڑکی داخل ہوئی تو وہ اسے دیکھ کر بس ایک لمحے کو چونک سا گیا۔ اس نے کبھی کسی کو خاندان بھر میں یوں سر پر حجاب لپیٹے نہیں دیکھا تھا، سوائے ایک پل کو اس کی سرمئی آنکھوں کے پار کسی کا آنچل چمکا، سوائے اپنی ماں کے۔ وہ اسے حجاب میں بہت خوبصورت لگتی تھی۔ لمحے بھر کو چونک کر وہ سنبھل تو گیا، مگر اس لڑکی کی بوکھلاہٹ اس کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہ رہ سکی۔ وہ شاید حال ہی میں حجاب لینے لگی تھی، اسی لیے اپنے سر پر لپیٹے دوپٹے کو لے کر نروس تھی۔ اس نے بغور سے دیکھا۔ سائمہ پھپھو کے سوالات پر اس کے اعتبار دیکھ کر ایک پل کو اس سے اس لڑکی پر غصہ بھی آیا تھا۔ وہ کیوں گھبرا رہی تھی؟ کیا اسے جواب دینا نہیں آتا تھا؟ یا شاید اسے کسی نے بولنا نہیں سکھایا تھا؟ پھپھو کے کڑوے سوالات پر وہ بلا وجہ کی وضاحتیں دے کر خود کو ہلکان کر رہی تھی، اور پھر جب اس کی برداشت سے باہر ہوا تو اس نے اس لڑکی کی تھوڑی سی مدد کرنے کا سوچا۔ اصل میں نہ تو اسے ارحم میں دلچسپی تھی اور نہ ہی سائمہ جیسی بناوٹی قسم کی عورت میں، لیکن پھر بھی اسے پتہ تھا کہ لوگوں کو لفظوں سے کیسے کھیرتے ہیں، اور سائمہ جیسی عورتوں کی حسلیت سے تو وہ بخوبی واقف تھا۔ ایک عرصے تک انہوں نے اپنے شوہر کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے قلعے ملائے ہوں گے، اور شوہر کی عمر نکل جانے کے بعد اب وہ یقیناً اپنے اس سپوت پر فخر کیا کرتی ہوں گی۔ اور ایک تو ان کا وہ بیٹا، اسے ویسے بھی بلا وجہ کی بحثیں کرنے والے اور لمبی لمبی باتیں کرنے والے لوگ نہیں پسند تھے۔
جبکہ ارحم نے تو ہاس کر ماں سے میٹھی زبان اور کڑوے ذائقے مستعار لیے تھے۔ اسے یہ لوگ قطعاً نہیں پسند تھے، ہرگز بھی نہیں۔ ایک پل کو اس نے رک کر سوچا اور پھر اگلے ہی لمحے اب وہ پھپھو سے ارحم کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ یہ لڑکی، ایک تو پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، اگر جو یہ سمجھدار ہوئی تو جلد ہی یہاں سے اٹھ جائے گی، اور وہ واقعی وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنے ہول میں سمٹا تو پھپھو نے بھی اٹھ کر باہر گرا لی، جبکہ رامین اب اسے اپنے کمرہ دکھا رہی تھی جہاں وہ اگلے 3-4 دن تک رہنے والا تھا۔ ڈھولکی کے فنکشن کے لیے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اب وہ کرتے شلوار میں ملبوس تھا، تازہ دھلے بالوں کو کنگھے سے پیچھے جمائے وہ جیسے ہی آگے بڑھنے لگا لمحے بھر کو ٹھہر گیا۔ نگاہیں سکڑ گئی، کیا اس نے ابھی کسی کی سسکیاں سنی تھی؟ اور پھر اگلے ہی لمحے سے سمجھ آ گیا کہ آواز کہاں سے آ رہی تھی اور کس کی آ رہی تھی۔ وہ لڑکی، رابیل نام تھا شاید اس کا، سائمہ اسے اسی نام سے بلا رہی تھی۔ وہ لڑکی رو رہی تھی، یقیناً کسی نے لفظوں یا نظروں سے اسے تکلیف پہنچائی تھی، اور اب وہ سورہ ممنون کی آخری آیات پڑھتے ہوئے بلک رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ اسے پتہ تھا کہ رابیل کو اس کے دلاسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے جہاں سے دلاسا دیا جا رہا تھا اس مقابلے پر کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ اگلے دن جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا تو اس لڑکی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹک سا گیا۔ وہ ضیاء حجاب میں اس گھرانے سے بلکہ اس دنیا اور اس دنیا کی ہر شے سے زیادہ معتبر اور پاکیزہ لگ رہی تھی۔ کیا کسی نے کبھی اس کو بتایا کہ وہ اس حجاب میں کتنی اچھی لگتی ہے؟ لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ اسے دیکھتا پا کر منہ میں کچھ بڑبڑاتی وہاں سے چلی گئی۔ تو ماس بھی جیسے ہوش میں آیا، خجل ہو کر بال کھجائے، حد ہے ویسے، خود کو لتاڑتا باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ لیکن کچھ تھا جو اسے بار بار اس لڑکی کی جانب لے کر جاتا تھا۔ وہ کسی کی یاد کی تازہ قبر تھی جو اسے اس تک لے کر جا رہی تھی۔ رات بھر کی بے خوابی اور پھر گھر میں مچے شور ہنگامے کے باعث اس کا سارا جسم دکھ رہا تھا۔ سر کے پچھلے حصے میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی اور دل پر بے تحاشا بوجھ دھرا تھا۔ لیکن وہ پھر بھی آج مدرسہ چلی آئی تھی۔ کیا ہوا جو وہ پڑھ نہیں پائے گی؟ وہ یہاں سننے آئی تھی، وہ یہاں اللہ کی بات سننے آیا کرتی تھی، اور اس قرآن سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ بھاری دل اور متورم آنکھیں لیے وہ سفید بے داغ سی چادر پر بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوازنوں ہو کر بیٹھی تھی۔ سامنے بنے اسٹیج پر میڈم صباحت اپنے آج کے درس کا آغاز کر رہی تھی۔ آج جمعہ تھا اور درس کے لیے سورہ کہف مختص کی گئی تھی۔ اس نے بھی سفید جلد والا قرآن کھول کر سامنے رکھا۔ میڈم کی نرم مگر سنجیدہ آواز ساری فضا میں ترنم کھولنے لگی۔ اس کے کندھے سے بھی بوجھ اترنے لگا، دل ہلکا ہونے لگا۔ کیا لگتا ہے کیوں ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ وہ نرم آواز میں پوچھ رہی تھی۔ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں سورت کو، کیا لگتا ہے آپ کو کیوں ہر ہفتے اسے دہرانے کا کہا گیا ہے؟ کوئی وجہ سمجھ آتی ہے آپ لوگوں کو؟ کلاس میں گہرا سکوت چھایا تھا۔ سب سے پہلے کون سا واقعہ ہے سورت میں؟ اصحاب کہف کا جواب ابھرا۔ کیا واقعہ تھا؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ نوجوان غار میں چھپ گئے تھے؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے، رابیل نے جواب دیا۔ شاباش، دین کو بچانے کے لیے غار میں چھپنا ضروری تھا؟ پھر استفسار کیا گیا۔ جی، کیونکہ ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ نوجوانوں کو اندیشہ تھا کہ کہیں سخت سزاؤں کے باعث وہ اپنا ایمان نہ چھوڑ بیٹھیں۔ ایک اور طلبہ نے جواب دیا۔ سب نوجوان اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھنے والے تھے، بہت امیر گھرانے سے تھے سب نوجوان۔ دنیا کی ہر آسائش موجود تھی ان کے پاس۔ سب سے بڑی بات جوانی تھی، خوبصورتی تھی، پھر کس چیز نے انہیں یہ سب چھوڑنے پر مجبور کر دیا؟ سب شرک کر رہے تھے، سارا خاندان بلکہ سب علاقے والے عیش کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہیں کیا پڑی تھی غار میں جا کر چھپنے کی؟ توحید کی وجہ سے۔ ایک طالبہ کے جواب پر میڈم صباحت مسکرا اٹھی۔ توحید پرست تو ہم بھی ہیں، اللہ کو ایک ماننے کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں، دین کی راہ پر تو ہم بھی چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر ہمارے گھر اور خاندان والوں کی مخالفت پر ہمارا جواب ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کیوں ان کے رد عمل سے متاثر ہو کر اپنا دین اٹھا کر ایک کونے میں رکھ دیتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے دین کو بچانے کے لیے کسی غار میں نہیں جا چھپتے جہاں ہمارا دین محفوظ ہو، جہاں ہم امن سے رہیں؟ پوری کلاس دم سادے بیٹھی تھی۔ رابیل یک ٹک میڈم صباحت کو تک رہی تھی۔ یاد رکھیے گا بیٹے، جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں انہیں اللہ غار میں تنہا نہیں کرتے، انہیں غار میں پرسکون نیند دی جاتی ہے، ان پر سکینت نازل کی جاتی ہے، ان کے لیے خوفناک کہف کو پرسکون بنا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، جو اسے جانتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو اسے نہیں جانتا وہ اسے نہیں جانتا۔ مگر آج کے دور میں غار کہاں؟ اس سوال پر میڈم صباحت نرمی سے مسکرا اٹھی تھی۔ ہر دور میں اللہ کے بندوں کے لیے ایسی پناہ گاہیں موجود ہوتی ہیں، ایسے غار موجود ہوتے ہیں جہاں جا کر وہ اپنا ایمان بچا سکے۔ ان کے نرم آواز میں جانے کیوں بہت ہلکی سی اداسی گھلنے لگی تھی، اور رابیل اس اداسی کو سمجھ سکتی تھی، جہاں وہ خود کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ سکے۔ مگر اس سے پہلے انسان کو اپنے ایمان کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے۔
اس پر ڈٹ جانا چاہیے، ہوا حالات کیسے ہی ہوں، آپ کا خاندان آپ کا دشمن بن گیا ہو، لوگ آپ کو بری نگاہوں سے دیکھتے ہوں، آپ پر طنز کے تیر چلاتے ہوں، آپ بس اپنا سارا سکون، ساری راحت اللہ کے لیے قربان کر کے کسی غار میں پناہ لے لیں، پھر اس غار میں آپ کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔ پورے راستے وہ گمسم تھی، یہ کہف والا واقعہ اسے پہلے اس طرح سے کیوں سمجھ نہیں آیا؟ وہ اللہ کے لیے سب قربان کر رہی تھی، تو کیا اللہ اس کا محافظ نہ ہوتا؟ کیا وہ کاف والوں کا محافظ نہ ہوتا؟ وہ بھی تو اب کہف والوں میں شامل ہو گئی تھی، وہ بھی تو اپنا ایمان، اپنا دین اور اپنی حیا بچانے کے لیے لڑ رہی تھی۔ اس نے بھی تو طنز و حقارت کی بہت سی نگاہوں کو خود میں کھپتے محسوس کیا تھا۔ مسلسل بہت آنکھوں کو اس نے ہتھیلیوں سے رگڑ کر صاف کیا۔ گھر میں داخل ہوئی تو مغرب کا جامنی سا اندھیرا پھیلنے لگا۔ اس نے بے یقینی سے لان کی دوسری جانب دیکھا تھا، بلند آواز سے بجتا میوزک اور دھنوں پر ناچتے اس کے کزنز۔ اس کا دل خوف سے باہر آنے لگا۔ وہ نظریں چراتی اپنے کمروں میں چلی آئی، اور کمرہ، ہاں یہ اس کا اپنا کمرہ، اسے کسی قدیم غار سے کم نہ لگا، انہی غاروں کی طرح پرسکون، خاموش اور سکینت والا۔ لمحے بھر کو اس نے اپنا سراپا سنگھار آئینے میں دیکھا، ابائے سے ڈھکا اس کا وجود پرسکون دکھتا تھا۔ آہستگی سے چہرے کے گرد بندے حجاب کو اس نے کھولا اور پھر مغرب کی نماز کا وضو بناتی کمرے میں چلی آئی۔ چائے نماز ڈال کر نماز ادا کی، نماز سے فارغ ہو کر اپنے بیڈ پر آئی، اور قدیم غاروں کی طرح اس کی پلکیں بھی نیند سے بوجھل ہونے لگی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد اسے نیند نے آ لیا۔ رابل کسی کی نرم انگلیاں اس کے بالوں میں چل رہی تھیں، بے اختیار اس کی آنکھ کھلی۔ 8 بج گئے ہیں، وہ ایک دم اٹھی۔ میں اتنی دیر سوتی رہی یا خدایا؟ کب سوئی تھی تم؟ یوم و بعد یوم، ایک دن یا پھر دن کا کچھ حصہ۔ سورہ کہف۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر رامین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں ماں، بس ایسا لگا کہ ابھی ابھی سوئی ہوں۔ اس نے آنکھیں مسلی تھیں۔ رامین سیدھی ہو بیٹھی۔ آج مہندی ہے بیٹا اقبال کی، تم چلو گی نا؟ آنکھوں کو مسلتی اس کی انگلیاں بے ساختہ ساکت ہوئی۔ ڈھلتی مغرب میں اس نے ایک عہد لیا تھا، اپنے ایمان کو بچانے کا عہد، وہ اب اسے نہیں توڑ سکتی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہہ کر گویا بات ہی ختم کر دی۔ تمہاری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی رابل۔ آسان تو ابھی بھی نہیں ہے ماں، تھوڑی اور مشکل ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ مگر پھر بھی تمہاری پھپھو نے آج بہت تاکید سے کہا ہے کہ تمہیں تیار کروں، انہیں آج میں کچھ مہمانوں سے ملوانا ہے تمہیں، ارحم کے منگیتر کی حیثیت سے۔ اس کا دل ایک پل کو ڈوب کر ابھرا تھا۔ میں نہیں جا سکتی، پھر بھی میں نے کچھ وعدے کیے ہیں خود سے ماں، کچھ عہد باندھے ہیں، میرے کچھ سٹینڈرڈز ہیں، میں ہر جگہ منہ اٹھا کر نہیں جا سکتی۔ لیکن تمہاری پھپھو، انہیں میں خود جواب دے دوں گی۔ اس نے بستر سے پیر نکالے اور بالوں کو جوڑے میں لپیٹنے لگی۔ یہ جیسے پیغام تھا کہ اب وہ دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کرے گی۔ چلو ٹھیک ہے، تم باہر آ کر کھانا کھا لو، مجھے پھر تیار بھی ہونا ہے مہندی کے لیے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور دوپٹہ سر پر لپیٹ کر ان کے ساتھ ہی باہر نکلی۔ باہر تو گویا رنگ و بو کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ ہر جانب کھنکتے کہکے اور مہکتے وجود زرق برق ملبوسات میں لہرا رہے تھے۔ اس نے ایک پل کو سب کزنز کی تیاری دیکھی، اور پھر زیر لب مسکراتی ہوئی کچن کی سمت بڑھ آئی۔ کچن میں عجیب قسم کا پھیلا ہوا تھا۔ شادی کے گھر میں اکثر اس طرح کا ماحول ہوا کرتا ہے، سو ان کا گھر بھی ان گھرانوں سے مختلف نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج میں سالن تلاشا، لیکن آلو گوشت کو دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ اسے آلو گوشت بالکل بھی نہیں پسند تھے۔ ایک نگاہ پلٹ کر کچن کے دروازے پر ڈالی، سوچا رامین کو بلا لے، لیکن ابھی وہ مصروف ہوں گی، مہمانوں کے ساتھ اسے کیا بنا کر دیں گی۔ اس نے بے دلی سے گہرا سانس لیا، اور جیسے باہر لاؤنج میں آئی، پھپھو کی نگاہ اس پر پڑی۔ ان کے ساتھ ہی ارحم بھی کھڑا تھا، سفید کرتا شلوار میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح دل موہ لینے والا۔ انہیں دیکھ کر وہ بامشکل مسکرائی تھی۔ اف رابل، نارمل ایکٹ کرو، خود کو گھر کا۔ لیکن کچھ لوگوں کے رویے دیکھ کر وہ نارمل نہیں رہ سکتی تھی، اور ان کچھ لوگوں میں پھپھو سر فہرست تھی۔ وہ اس کے ساتھ بہت اچھے سے بات کرتی تھی، انتہائی نرمی سے، لیکن ان کی ذات کا کھردرا پن پھر بھی رابل کو محسوس ہوتا تھا۔ اف، اسے نفرت تھی اس قدر حساس ہونے سے۔ کاش وہ بے ردا اور شیزہ کی طرح مزے سے کسی بھی بات کا اثر لیے بغیر اپنے کام کر پاتی، لیکن اسے ہمیشہ خود سے زیادہ لوگوں کی فکر تھی۔ لوگ کیا کہیں گے، ان کا رد عمل کیا ہوگا، اور کہیں وہ اسے اپنے لفظوں سے تکلیف تو نہیں پہنچا دیں گے۔ اسے ہمیشہ انہی باتوں کا غم کھاتا رہتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی، اسے پتا تھا کہ وہ لوگوں کی تکلیف دہ باتوں سے بہت بری طرح ہرٹ ہوتی ہے، اتنی بری طرح کہ پھر اسے سنبھالنے میں بھی کئی دن لگ جایا کرتے تھے۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ پھپھو نے قریب آ کر اس سے پوچھا تو اس کے حلق میں ایک دم ہی کچھ اٹکا تھا۔ ابھی تو ماں کو کہہ دیا تھا کہ وہ انہیں جواب دے دیں گی، لیکن انہیں جواب دینا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ بہت منجھی ہوئی خاتون تھی۔ وہ پھپھو، میں ابھی جا کر چینج کرو، اور یہ اس طرح کا سوکھا منہ لے کر ہرگز بھی نہیں چلنا وہاں، ارحم کے کچھ دوستوں سے ملوانا ہے تمہیں، ٹھیک طرح سے تیار ہو کر آنا باہر کمرے سے۔ اس نے ایک لمحے کو روک کر بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ ارحم کے دوست؟
کیا وہ اسے ارحم کے دوستوں سے ملوانے کا کہہ رہی تھی؟ لیکن ارحم کے دوستوں سے اس کا کیا تعلق؟ وہ کیوں ان سے ملوا رہی تھی؟ پھپھو، لیکن وہ ارحم کے دوست ہیں، میرا نہیں خیال کہ مجھے ان سے ملنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسلام میں… چپ کرو لڑکی، طیش میں آ کر وہ اتنی بلند آواز سے بولی تھی کہ لمحے بھر کو لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ سب اپنے کاموں سے رک رک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ اس کی ٹانگیں بے ساختہ لرزنے لگیں، لب خشک ہو گئے اور نگاہیں دھندلا گئی۔ پھپھو، میں نے کہا کہ مجھے مزید اب کوئی بحث نہیں سننی۔ ابھی کے ابھی جاؤ اور اپنا یہ دوپٹہ ہٹاؤ سر سے۔ جب سے آئی ہوں تب سے تمہاری یہ بکواس سن رہی ہوں میں۔ نہ تمہیں بڑوں کی تمیز ہے اور نہ ہی رشتوں کا لحاظ ہے۔ مجھے تو تم نے اپنے منگیتر کو نہیں بخشا۔ غضب خدا کا، لڑکیاں تو اپنے ہونے والے شوہروں کو خوش کرنے کے لیے پاپڑ بیلتی ہیں، اور ایک یہ محترمہ ہے جن کے اسلام کا ڈھکوسلا ہی ختم نہیں ہو رہا۔ چھن چھن سب کچھ اس کے اندر ٹوٹ کر بکھرتا جا رہا تھا، اور وہ اس کے ٹوٹنے کی آواز بخوبی سن سکتی تھی۔ آنسو بے سانگی سے رخساروں پر پھسلتے جا رہے تھے اور سانسیں لمحہ بہ لمحہ رکنے لگی تھی۔ ابھی کے ابھی جاؤ، وہ ایک بار پھر اس پر دھاڑی تو اس نے بس ایک نظر تماشا دیکھتے مجمع پر ڈالی۔ اس کے گھر والے، اس کی ماں اور بہنیں، اس کے اپنے لوگ اس کے ساتھ نہیں کھڑے تھے۔ کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ وہ اس تپتے صحرا میں تنہا تھی، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے پھپھو؟ کچھ غلط نہیں کیا؟ پچھلے 3-4 دنوں سے تم اور کیا کر رہی ہو؟ جب دیکھو یا تو اپنے کمرے میں گھسی بیٹھی رہتی ہو یا پھر سو کالڈ مدرسہ کے کاموں میں بزی رہتی ہو۔ کیا دنیا داری اسی طرح سے چلتی ہے؟ کیا رشتے اسی طرح سے نبھائے جاتے ہیں؟ ہر لفظ اس کے دل میں کانٹا بن کر اتر رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی کھڑی رہی۔ اس کی ٹانگیں اس قدر لرز رہی تھی کہ لگتا تھا کہ وہ ابھی گر پڑے گی، لیکن وہ نہیں گری۔ اسی پل کوئی داخلی دروازہ کھل کر اندر داخل ہوا۔ دروازے کے چڑچڑا کر کھلنے کی آواز پر ایک لمحے کو سب نے اس جانب دیکھا تھا۔ بلو جینز پر بھوری جیکٹ کی زپ گردن تک بند کیے معاذ اندر داخل ہو رہا تھا۔ ایک نظر لاؤنج میں کھڑے ہرزی روح پر ڈالی۔ ارحم کو دیکھ کر ایک پل کے لیے تیوری چڑھی، اور پھر اس کی نگاہ اس لڑکی پر ٹک گئی جو حجاب باندھے گردن جھکا کر بے ساختہ ابلتے آنسوؤں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اتنی دور سے بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ سر سے پیر تک لرز رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے اب وہ افسوس سے سائمہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ارحم، تمہارے دوستوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہائی وے پر۔ انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ دراصل 2-3 گاڑیوں کا ایک ساتھ ٹکراؤ ہوا، تو معلوم نہیں اس میں تمہارے کتنے دوستوں کی ڈیڈ باڈیز ہیں۔ اندر آ کر اس نے انتہائی سکون کے ساتھ گویا دھماکہ کیا تھا۔ ارحم یکدم باہر کی جانب بھاگا۔ سائمہ نے بے یقینی سے ماس کو دیکھا۔ اور پھپھو، ابھی میں زاہد چچا کے گھر ہی سے آ رہا ہوں۔ عباد انکل کہہ رہے تھے کہ ان کے کوئی بھی کپڑے استری نہیں۔ میرے خیال سے آپ کو اپنی جانب توجہ ذرا کم کر کے ان کی طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ بیچارے کہاں اب اس عمر میں اپنے کپڑے استری کرتے پھریں گے۔ آخر میں انتہائی سادگی سے کہا تو سائمہ کی تیوری چڑھی۔ تم ہمارے معاملات سے دور رہو ماس۔ ان کے جوابی وار پر وہ جیسے محظوظ ہوا تھا۔ آئیبرو ایک لمحے کو حیرت سے اوپر اٹھے تھے، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ کتنے لوگ اسے بیک وقت دیکھ رہے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہیں۔ ریلی؟ اوکے، میں بالکل ایسا ہی کروں گا، اگر جو آپ بھی لوگوں کے معاملات سے دور رہیں گی تو۔ یہ میرا اور رابیل کا مسئلہ ہے، تمہیں درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رابیل نے پلٹ کر اب کے ماس کو دیکھا تھا۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اف، آخر اتنا نڈر کیسے ہو سکتا ہے یہ انسان؟ اسے بے اختیار اس پر رشک آیا تھا۔ اب آپ جا کر کپڑے استری کر دیں، نہیں تو وہ واش روم میں یوں ہی بیٹھے رہیں گے۔ اس کے جواب پر لاؤنج میں لڑکیوں کی دبی دبی سی ہنسی گونجی تو سائمہ کا وجود پل میں تھپ کر بسم ہوا۔ ایک کڑوی نگاہ رابیل پر ڈالی اور دوسری قہر آلود نگاہ اسے ماس کو دیکھیں۔ وہ باہر کی جانب بڑھی تو یکدم جیسے لاؤنج میں زندگی لوٹ آئی۔ اس نے ہتھیلیوں سے آنسو رگڑے اور جیسے ہی پلٹنے لگی، کسی کی آواز نے اس کے قدم ساکت کر دیے۔ کتنا کہا تھا میں نے تمہیں کہ یوں اپنے اس دوپٹے کے لیے رشتہ حرام مت کرو، لیکن رابیل تم نے حاک میں ملا دی ہے اپنے باپ کی عزت۔ اب دیکھنا تم کہ تمہاری پھپھو کیا کرتی ہیں تمہارے ساتھ۔ خاندان بھر میں رسوا نہ کر دیا تو اپنی ماں کا نام بدل دینا تم۔ ان کے لہجے کا افسوس سن کر اس نے انہیں روکنا چاہا، لیکن وہ نہیں رکی۔ آنکھوں کے کنارے سے آنسو صاف کرتی دوپٹہ ٹھیک سے لیے وہ بھی پھپھو کے پیچھے گئی تھی۔ آنسو روکنے کی وجہ سے اس کا حلق اب کے دکھنے لگا تھا۔ آنکھیں ضبط کے باعث گلابی سے رنگ میں ڈھل گئی۔ اندر ہی اندر خوف کی کئی پرتوں نے بیک وقت جنم لیا تھا۔ کچھ ہی پل میں ہر ایک سے اہانت اور تمسخرانہ دیکھ کر مسکراتا ہوا باہر کی جانب بڑھتا اسے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا عذاب ہو گیا۔ ان چند لمحوں میں کیا کچھ نہیں سہ لیا تھا اس نے۔ طنز، حقارت، تمسخر۔ وہ پلٹی اور کمرے کی جانب بھاگ آئی۔ اندر آ کر اس نے اپنے پیچھے دروازہ مقفل کر لیا تھا۔ بے تحاشا کانپتے ہاتھوں کو چہرے پر رکھا۔ گرم گرم آنسو اس کی آنکھوں سے ابلنے لگے تھے۔ اور جب پناہ لی ان نوجوانوں نے، اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کتاب کی آیتیں اب پھر بھرپور انداز سے جگمگا رہی تھیں۔
دروازے سے لگ کر سر جھکائے روتی رابیل، اس کے کانوں میں وہ مدھم پرسکون سی آواز گونجی، گار کی طرح۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے مسلسل بہتے آنسو صاف کیے، دل پر جمے زخم تکلیف دینے لگے، مگر پھر بھی وہ بہتی آواز اس کی سماعت میں اترنے لگی۔ اس کا سینہ جو کہ اس قدر بے عزتی پر تنگ ہونے لگا تھا، کھلنے لگا۔ بس انہوں نے کہا، اس کے لرزتے دل کو ڈھار سی ملی، بل کھاتی لہروں کے درمیان اس کا ڈولتا دل سنبھلنے لگا۔ کیا کہا تھا نوجوانوں نے غار میں پناہ لینے کے بعد؟ اسے سننا تھا، اسے جاننا تھا کہ غار میں پناہ لینے کے بعد وہ کون سے الفاظ تھے جو کئی دہائیوں پہلے دہرائے گئے تھے، وہ کون سے مبارک لفظ تھے جنہیں اللہ نے اپنی کتاب کا حصہ بنا کر صدیوں تک کے لیے محفوظ کر دیا تھا۔ اس نے بے جان قدم اس جگمگاتی کتاب کی جانب اٹھائے، لیکن وہ ہاتھ بڑھا کر اس کا دروازہ نہ کھول سکی۔ وہ تو بس اسی بہتی آواز کو سحر زدہ سی سننے جا رہی تھی۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں دے اپنی طرف سے رحمت۔ اس نے اس نرم آواز کے پیچھے یہ لفظ مکان کے انداز میں دہرائے تھے۔ ہاں، اسے یہ لفظ دہرانے ہی تھے، اسے یہ دعا غار میں پناہ لینے کے بعد اپنے رب سے مانگنی ہی تھی، اور آسان کر دے ہمارے لیے۔ اس کے لب بے آواز ہل رہے تھے، مگر ان بے آواز ہلتے لبوں کی صدا کہیں بہت اوپر تک سنائی دینے لگی تھی۔ اس کے آس پاس رحمت کے فرشتے اکٹھے ہونے لگے تھے۔ وہ رس گھول دینے والی مدھم آواز اب تک کہیں پیچھے سے سنائی دے رہی تھی۔ ہمارے کام میں بھلائی کا رستہ۔ اس کے دل کا ہر بوجھ چھٹکنے لگا تھا۔ بہتی سانجوں کی روانی میں بے اختیار نمی سی گھلنے لگی۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی رحمت، اس کی محبت اور اس کے اس قدر خیال رکھنے پر رو رہی تھی۔ لان میں ایک بوڑھے درخت کا پتا اسی سمے آنسو بن کر گرا۔ وہ بے ساختہ بار بار اس دعا کو دہرانے لگی۔ ان الفاظ کی مٹھاس آج بھی تازہ تھی۔ ہاں، آج بھی، کئی صدیوں بعد بھی وہ لفظ زندگی دیا کرتے تھے۔ اے ہمارے رب، تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، اور آسان کر دے ہمارے لیے ہمارے کام، بھلائی کا راستہ۔ وہ اس آیت کی گردان کرتے کرتے اب کے اس تاریک، تنگ اور بھیانک غار کو روشن کرنے لگی تھی۔ اس کے سیاہ غار میں چاندنی پگھل کر گرنے لگی۔ باہر لاؤنج میں اب بہت کم لوگ تھے، کچھ مہندی میں جا چکے تھے اور کچھ کی تیاریاں ابھی باقی تھیں۔ وہ ان سب سے بے نیاز مدھم آواز میں اس دعا کو پڑھے گئی۔ اسے اس دعا کو پڑھنا ہی تھا، کیونکہ اس غار کے باہر تو اسے اندیشہ تھا کہ وہ اپنے ایمان کھو دے گی۔ اس کا خاندان بھی عیش سے رہ رہا تھا۔ بھلا اسے کیا پڑی تھی اس غار میں پناہ لینے کی؟ لیکن وہ جانتی تھی کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اس دن صرف اللہ ہوگا اور انسان ہوگا۔ اسے اس دن کی تیاری کرنی تھی، اور اس دن کی تیاری کے لیے اسے غار میں پناہ لینی ہی تھی۔ دور سے دیکھنے پر اب کے بس یہی دکھائی دے رہا تھا کہ ایک لڑکی بیڈ پر گردن جھکائے بیٹھی زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کتاب جگمگا رہی تھی، اور فرشتے اس غار کا احاطہ کیے آسمان تک پہنچ چکے ہیں۔ باہر کھڑے بوڑھے درخت سے پتے اب تک آنسو کی صورت ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، اور اس رات اسے نہیں یاد کہ وہ گھر کے وسط میں بنے ٹھنڈے زینوں پر کتنی ہی دیر بیٹھی رہی۔ زینے آدھے تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے اور آدھے روشن تھے۔ وہ روشن حصے میں بیٹھی چہرہ گھٹنوں میں دیے گمسم سی بیٹھی تھی۔ تم لوگوں کو خود اتنی اجازت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور تمہیں توڑ کر چلے جائیں۔ کسی کی آواز پر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ زینوں کے بالکل دہانے پر وہ ابھی تک بوڑھی جیکٹ کو گردن تک بند کیے کھڑا تھا۔ لوگوں کو ہر وقت اپنے اعمال کی وضاحت نہیں دیا کرتے، وہ پوچھیں تب بھی نہیں۔ ہاں یا نہ میں جواب دینا سیکھو، نہیں تو لوگ تمہیں اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ وہ متورم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ وہ دیکھنے میں جتنا روکھا لگتا تھا اتنا تھا نہیں۔ ہاں، اسے بڑے بڑے جملے بولنے نہیں آتے تھے۔ اسے شاید اپنی بات کم الفاظ میں سمجھانے کی عادت تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ اذیت کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں۔ معاذ نے گہرا سانس لے کر تھوڑی کھجائی اور کچن کی جانب بڑھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ اس کے سوال پر رک بھی گیا تھا۔ ارحم کے دوست کیسے ہیں اب؟ اس نے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی، مگر جانے کیوں وہ اس کیروں کے جھرمٹ میں اپنا سا لگنے لگا تھا، خشک اور بیک وقت نرم۔ پتہ نہیں، لیکن تم نے ہی تو کہا تھا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ہائی وے پر۔ پھر اب کیسے ہیں وہ لوگ؟ میں نے تو صرف ایک حادثے کی بات کی تھی، پتہ نہیں اس میں اس کے دوست تھے بھی یا نہیں۔ مجلس سے کندھے اچکائے تو رابیلی ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ آئندہ کبھی تمہیں اپنے دوستوں سے ملوانے کے بارے میں سوچے کبھی نہیں، بے غیرت۔ ایک بار پھر اس نے سر جھٹک کر قدم کچن کی جانب بڑھائے تو وہ اس کے پیچھے ہی چلتی آئی۔ سادہ سی شلوار قمیض میں اس کا سراپا دھمک رہا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے ایک نظر پلٹ کر رابیل کو دیکھا اور پھر بغیر کوئی جواب دیے جیکٹ کے آستینے پیچھے کو چڑھاتا کچن کی جانب متوجہ ہوا۔ چند پل یہاں وہاں کچھ تلاشا اور پین رکھ کر ہلکی آنچ پر تیل گرم ہونے کے لیے رکھا۔
اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ تیزی کے ساتھ کٹنگ بورڈ پر کھٹاکھٹ گوشت کاٹ رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے اس کی پشت دیکھے گئی۔ تم کیا کر رہے ہو معاذ؟ کچھ کھایا ہے تم نے؟ اس نے پلٹے بغیر ہی استفسار کیا تھا۔ رابیل کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ ایک لمحے کو پلٹ کر اس نے رابیل کو دیکھا تھا۔ جانے کیسا بندہ تھا وہ۔ تمہاری مدد کا شکریہ معاذ۔ اس نے اس کی بات سن کر لاپرواہی سے کندھے اچکائے، جیسے کہہ رہا ہو وٹ ایور۔ رابیل کو لگا ابھی وہ اسے کہے گا کہ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا، اور میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا، لیکن اس نے صرف کندھے اچکائے تھے۔ اس کا انداز عجیب نہیں تھا، اس کا انداز بس مختلف تھا۔ اب کہ وہ فون پر شاید اپنے کسی ورکر سے باتیں کرتا، تیزی سے مسالے بھون رہا تھا۔ سارے کچن میں اشتہار انگیز سی مہک پھیل گئی۔ رابیل کی بھوک ایک دم ہی چمک اٹھی تھی۔ فیصل سے کہو کہ تازہ سبزیاں لائے، اس طرح کھانے کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا پھر۔ اگلے پل اس نے رک کر دوسری جانب سے کچھ سنا، اور پھر چند ہدایات دیتا وہ فون رکھ چکا تھا۔ اب کہ سارا پھیلاؤ سمیٹ کر اس نے ایک جانب کیا، اور پھر ڈش میں مسالے دار سی اسپیگٹی نکالنے لگا۔ دور سے دیکھنے پر ہی وہ اتنی مزیدار لگ رہی تھی کہ رابیل کو سب کچھ بھول گیا۔ اسے بس ابھی کھانا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کا فون بجا تو اس نے فون کان سے لگائے ہوئے اسپیگٹی اس کے سامنے کچن میں لگے گول ٹیبل پر رکھی، اور انگلی سے اس کی جانب اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو اسے کھا لو۔ فیصل، مجھے لگیں گے کچھ دن یہاں، ابھی تمہیں ہی دیکھنا ہوگا چند دنوں تک ریسٹورنٹ۔ میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ اگلے ہی لمحے اس نے فون رکھا تو رابیل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم کیا کرتے ہو معاذ؟ میرے دادا کی جائیداد سے نکلتا آدھا حصہ تو پھوپھو ہتھیا چکی تھی، اسی لیے ہمارے حصے میں کوئی لمبی چوڑی کمپنی نہیں آ سکی، اور جو آ سکا تھا اسے بابا نے ایک ریسٹورنٹ کا کام شروع کیا تھا۔ میں ریسٹورنٹ اونر ہوں۔ اس نے آستینیں کلائیوں پر برابر کی اور ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ سے پڑے کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ رابی نے ایک لمحے کو پلٹ کر اسے جاتے دیکھا تھا۔ بہت دنوں بعد اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ خشک آنسوؤں کے نشان لیے وہ اب کے بہت رغبت سے اسپیگٹی کھا رہی تھی، کیونکہ اسے آلو گوشت بالکل بھی نہیں پسند تھا۔ کچن سے داخلی دروازے کی جانب جاتے ہوئے اس نے ایک پل کو مڑ کر اسے رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، اور پھر گہرا سانس لے کر آگے بڑھ گیا۔ قد آور دروازے کو جاتی پھرتیلی روش پر قدم دھرتے اس نے سڑسڑاتے جھونکوں کے باعث ہاتھ بے ساختہ جینس کی جیب میں ارسے تھے۔ ایک نگاہ اٹھا کر زاہد چچا کے بنگلے کی جانب دیکھا۔ رنگ برنگے کمکموں سے جگمگاتا ان کا بنگلہ اس سمے ناچ گانے کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ اس نے کوف سے گہرا سانس لیتے ہوئے قدم گھر سے باہر کی جانب بڑھائے، اور پھر گردن جھکائے طویل سڑک پر خاموشی سے چلنے لگا۔ یاد کے کئی صفحات نگاہوں کے سامنے پھڑپھڑانے لگے تھے۔ جب کوئی تکلیف میں ہو نماز، تب اسے چند آرام دہ سے جملے کہنے کے بعد اچھا سا کھانا کھلانا چاہیے۔ کھانا کھلانے والے اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ اس کی ماں اکثر کہا کرتی تھی اسے۔ اس نے گہرا سانس لے کر نگاہیں سامنے سڑک پر جمائی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت خیال رکھنے والا اور لونگ سا بندہ تھا، یہ اس کی نیچر ہی نہیں تھی، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے رابیل کو یوں تھکا ہارا زینوں پر بیٹھے دیکھ کر اسے دکھ ہوا تھا۔ ہمیشہ ایسے ہی لوگ اتنی تکلیف کیوں اٹھائیں؟ اسے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ سر ایک بار پھر جھٹک کر سڑک پر چلتے اس نے نگاہیں نیچے جھکائیں۔ جیبوں میں ہاتھ ارسے لڑکا گردن جھکائے سست روی سے قدم اٹھا رہا تھا۔ اسی پہر اس کا موبائل جیب میں تھڑ تھڑایا تو اس نے اس کی روشن سکرین نگاہوں کے سامنے کی۔ شناسا سا نمبر جگمگاتا دیکھ کر اس نے اگلے لمحے فون کان سے لگا لیا تھا۔ کیسے ہو؟ دوسری جانب سے ایک فکر مند سی مردانہ آواز ابھری تھی۔ اس نے ہاتھ جیب میں ارس رکھا تھا اور دوسرے سے فون تھاما۔ وہ تارکول کی سڑک پر قدم قدم چل رہا تھا۔ ٹھیک، کہاں پر ہو؟ سڑک پر ہوں۔ مہندی میں کیوں نہیں گئے؟ آج تھی نا اقبال کی مہندی، وہ آخر میں اس سے پوچھ رہے تھے۔ شروع کے سوال میں ہلکا سا غصہ بھی تھا۔ معاذ کا کیا بھروسہ، پتہ چلے ان کے گھر ہی نہ گیا ہو، وہ اسے بخوبی جانتے تھے۔ جی آج ہی ہے اس کی مہندی۔ تو تم سڑک پر کیا کر رہے ہو؟ چل رہا ہوں۔ جواب آسان تھا۔ دوسرے جانب وقار اس کے پرسکون سے جواب پر بنائے تھے۔ خور گدھے کا بچہ، وہاں بھیجا کس لیے تھا تمہیں؟ ان کے طرز تہاتف پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ان کا قصور نہیں تھا، دادی پختون خاندان سے تھی، اسی لیے اتنی مٹھاس تو خیر کبھی کبھی ان کی زبان میں بھی آ جایا کرتی تھی۔ ایک دم ایک سرسراتے جھونکے کے باعث اس کے بال ماتھے پر گر کر اڑنے لگے تھے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کا، اسی لیے نہیں گیا۔ اپنے محسوس انداز میں کندھے اچکائے، جیسے اب اکھاڑ لیں جو اکھاڑنا ہے۔ معاذ میں نے تمہیں تاکید کر کے بھیجا تھا کہ تم کسی بھی فنکشن میں ڈنڈی نہیں مارو گے، پھر بھی تم وہی کر رہے ہو جو تم چاہتے ہو۔ یہ عزت رہ گئی ہے باپ کی اب؟ ان کے ہاتھ سے جذباتی سے رد عمل پر اس نے ایک پل کو موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا تھا۔ کیا کرے وہ ان کا؟ کچھ اور آزمائے، مجھ پر اثر نہیں ہو رہا۔ بدتمیز بابا، اگر آپ کو اتنا ہی شوق تھا اس قسم کے فنکشنز میں شرکت کا تو آپ خود کیوں نہیں آئے؟ آپ جانتے بھی ہیں مجھے یہ لوگ نہیں پسند، پھر بھی آپ نے مجھے بھیج دیا۔ میں یہاں اپنی شکل دکھانے آ گیا ہوں، یہ کافی نہیں۔ نہیں، یہ کافی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم انہیں اپنی شکل بار بار دکھاتے رہو۔
جی، تاکہ اگلے ہی دن وہ میرا سارا سامان میرے منہ پر مار کر مجھے گھر سے باہر نکال دیں۔ اتنی اچھی شکل بھی نہیں ہے اب آپ کے بیٹے کی۔ نکل آئے اس خوش فہمی سے۔ تم ابھی کے ابھی مہندی میں جا رہے ہو۔ اوہو، میں نہیں جا رہا۔ معاذ، تم اتنے ڈھیٹ کیوں ہو؟ کیوں تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تمہارا وہاں موجود ہونا لازمی ہے؟ میں یہاں ریسٹورینٹ دیکھنے کے لیے روکا ہوں تو کم از کم تم تو جس کام کے لیے گئے ہو اسے پورا کرو۔ اور میں بھی پچھلے کوئی 65 بار پوچھ چکا ہوں کہ آخر میری موجودگی اس شادی میں اتنی ضروری کیوں ہے؟ میں نے کیا کرنا ہے وہاں جا کر؟ چپ چاپ جا کر بیٹھنا ہے، لوگوں کو دیکھنا ہے، 3-4 بار آپ کے خوبصورت خاندان والوں کی حرکتوں پر کوپ سے سر جھٹکنا ہے، اور اس کے بعد ہر خاتون کو بتانا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے یہ سب آسان ہے؟ آپ کو اندازہ ہے عورتیں کتنی باتیں کرتی ہیں؟ آخر میں وجہ سے بلبلایا تھا۔ مکار نے دوسری جانب افسوس سے سر ہلایا۔ آخر وہ کیا کریں اس لڑکے کا؟ یہ سب باتیں تو بیٹا لڑکے انجوائے کرتے ہیں۔ سیریسلی؟ ایک سیکنڈ کے لیے رک کر اس نے اپنی ناک کو چھٹکی میں لیا تھا۔ بابا، آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے آخر؟ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم شرافت سے جا کر شادی اٹینڈ کرو اور کسی بھی فنکشن میں ڈنڈی مارے بغیر شرکت کرو۔ آخر میں جیسے انہوں نے اسے تنبیہ کی تھی، ابھی وہ جو ان کے سامنے ہوتا تو ایک ادھ گدی پر تو دھڑ ہی دیتے، یہ نالائق۔ ٹھیک ہے، اب کے بار وہ پھر سے چلنے لگا تھا۔ بس کوئی ایک ایسی وجہ بتا دیں جو مجھے قائل کر سکے، پھر میں چلا جاؤں گا شادی میں، اور اگر نہیں تو پھر بھول جائیں۔ اوف، فقار کا دل کیا اپنا سر دیوار میں مار لے۔ گہرا سانس لے کر انہوں نے فون کان کے ساتھ کچھ اور جمایا تھا۔ دیکھو معاذ، ریزن بابا، اور پھر وقار یکدم خاموش سے ہو گئے۔ ہاں، وہ معاذ تھا، اس کی مرضی شامل نہیں ہوگی تو وہ نہیں جائے گا، یہ طے تھا۔ معاذ، میں چاہتا ہوں کہ خاندان کی کسی ایک لڑکی سے تمہاری شادی ہو جائے۔ ان کے جملے نے اس کے سر پر گویا دھماکہ کیا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے آنکھیں کھول کر فون کو دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ کیا غلط کہا ہے؟ یہ بتاؤ۔ جلدی سے ہچکچا کر بات سمیٹی۔ صحیح کیا کہا آپ نے اس کے سامنے لمحے بھر کو خاندان بھر کی لڑکیاں گھومی تھیں۔ اف، ایک تو ان کے وہ نیلے پیلے سے کپڑے، اور وہ جو ایک ہی بات بار بار پوچھ کر نس پھاڑتی ہیں، وہ الگ۔ اس نے ایک دم جھڑجھڑی لی تھی، سرسراتی ہوا سے نہیں، خاندان کی لڑکیوں سے۔ معاذ، تم میرے ایک ہی بیٹے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ذریعے اپنے خاندان کے ساتھ جڑا رہوں۔ میں اس بڑھاپے میں ان سے مزید دور نہیں رہنا چاہتا بیٹا۔ پہلے ہی سوتیلے رشتے کی وجہ سے میں ان کے قریب نہیں آ سکا۔ ہاں رائٹ، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو رات کی تاریکی میں گھر سے نکال باہر کیا تھا۔ اس کا لہجہ اس قدر تلخ تھا کہ وہ اسے خود اپنے حلق میں کڑواہٹ پھیلتی محسوس ہوئی، لیکن وہ ایسا ہی تھا، دل زخمی کر دینے کی حد تک صاف گو، اور وہ جانتا تھا کہ اس کے اس آخری جملے نے بابا کی سماعت کو کیسے زخمی کیا ہوگا۔ چند لمحے دوسری جانب گہری خاموشی چھائی رہی۔ میں معاف کر چکا ہوں سب کو، لیکن میں نے ابھی تک کسی کو معاف نہیں کیا۔ اس کے لہجے کی تلخی اب کے سرد سی فضا میں تحلیل ہونے لگی تھی۔ معاذ، کیا تم اپنے باپ کی اتنی سی بات بھی نہیں مانو گے؟ میں نے بہت انتظار کیا ہے بیٹا، میں نے بہت صبر کیا ہے، لیکن اب میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مراسم بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ذریعے کم از کم میرے رشتے کا دھاگا ان کے ساتھ پھر سے جڑ جائے۔ میری امید کو اس طرح مت توڑو بیٹا۔ معاذ کے چہرے بے حد سپاٹ ہو گیا تھا، اتنا سپاٹ کہ حد نہیں، یوں لگتا تھا کہ سڑک کی ساری سختی اس کے چہرے پر اتر آئی ہو۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان لوگوں سے مراسم بڑھانے میں بابا، کیونکہ میں ابھی تک کچھ نہیں بھولا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ چند لمحے دوسری جانب پھر سے خاموشی چھا رہی۔ وہ جانتا تھا اس کے لفظوں نے بابا کو تکلیف دی تھی، مگر اب وہ مزید ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ انہیں ایسے دیکھ کر اس کے اندر بہت کچھ بیک وقت ابلنے لگتا تھا، کئی سالوں پہلے کی زیادتیاں یاد آنے لگتی تھیں۔ کیا وہ کچھ بھولا تھا؟ اس کے دل سے باتیں نہیں نکلتی تھیں، اس کی سماعت سے گزرتے اوقات کی گونج نہیں جاتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی یہ کہ کچھ بھلا نہ پانا، واقعات کو پورے جذبات سے یاد رکھنا۔ کیا تم اپنی ماں کو بھی یوں ہی جواب دیتے؟ وہ جواب نہیں تھا، جوابی وار تھا۔ اس کے اڑتے قدم بے ساختہ ساکت ہوئے، سرمئی کانچ کرچی کرچی سے ہونے لگے۔ بابا نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا اس کی۔ ہاں، وہ جانتے تھے کہ وہ اسے تکلیف سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے۔ بابا، میں نے آپ سے کہا بھی ہے کہ 1000 دفعہ کہ ماں کا ذکر مت لایا کریں درمیان میں۔ اس نے ضبط سے بس اتنا ہی کہا تھا۔ دوسری جانب وقار کرب سے مسکرائے تھے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ تم اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ بابا، میں ولیمے تک آ جاؤں گا، پھر تم گھر آ جانا، زیادہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ انہوں نے اس کی بات سنے بغیر دوسری جانب فون رکھا تو اس نے بنا کسی تاثر کے فون جیب میں ارسا، اور پھر سڑک کے کنارے بنی سنگی بینچ پر شکستہ سا بیٹھا۔ جانے آنکھیں کیوں مسلی تھی اس نے اپنی۔ اتنے کڑوے نہ بنو معاذ، قرآن پڑھنے والے اتنے کڑوے نہیں ہوا کرتے۔
اس نے گہرا سانس لے کر چہرہ اٹھایا۔ سنگی بینچ کے اوپر ایک بوڑھا پیڑ اس پر اس سیاہی میں بھی سایہ فگن تھا۔ وہ حالی حالی نظروں سے اس کی جھولتی شاخوں کو دیکھے گیا۔ اسے یاد تھا کہ اس کی ماں اسے کس طرح ہر فجر پر اٹھایا کرتی تھی۔ وہ اس نرم گرم سے آگوش کو بھولا ہی کب تھا۔ معاذ اللہ کے نیک بندے فجر کی سیاہی میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اٹھ جاؤ، اگر تم نے اپنی نماز کھو دی تو کبھی کچھ بھی نہیں پا سکو گے۔ کسی نے نو عمر سے لڑکے کے سیاہ بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلا کر کہا تو اس نے مندی مندی سی آنکھیں کھول کر سامنے نظر آتے پاکیزہ سے وجود کو دیکھا۔ وہ اس کی ماں تھی، فجر کے جامنی سے اندھیرے میں دمکتی ہوئی۔ اٹھ رہا ہوں، اس نے کہہ کر کروٹ لی تھی اور پھر سے آنکھیں بند کر لی۔ حبیبہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اس کا چہرہ اپنی جانب نرمی سے گھمایا۔ معاذ کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی تبسم ابھرا تھا۔ ماں، آپ چیٹنگ کر رہی ہیں۔ بالکل، انہوں نے کہا اور پھر جھک کر اسی کا ماتھا چوما۔ معاذ نے بے بسی سے دیکھا تو انہیں ان کی محبت کے آگے وہ کبھی نہیں جیت سکا تھا۔ پھر آہستہ سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا۔ ہفگی سے حبیبہ کو دیکھا جو مسکراہٹ دبائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھے روزے کی آمد سرخرو کرنا ہے معاذ، یاد رکھنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے ماں، ہر وقت مجھے نہ کہا کریں، کبھی کبھی خوف آتا ہے۔ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے معاذ، تم خوف اور امید کے ساتھ زندگی گزارو گے تبھی تو پہنچ پاؤ گے وہاں تک۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ وہ اس کی بات پر مسکرائی تھی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے بیڈ کے ساتھ ہی ان کا جائے نماز ڈلا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر ان کے قرآن کی جانب دیکھا۔ وہ ایک چھوٹی سی سیٹ پر رکھا ہوا تھا اور اس کی آیات روز اول کی طرح جگمگا رہی تھی۔ آپ ہمیشہ تہجد میں کیوں قرآن پڑھتی ہیں؟ اس نے ایک لمحے کو سرمئی کانچ ان پر جمائے۔ وہ لمحے بھر کو اس کے سوال پر مسکرائی تھی، پھر محبت سے قرآن کے چکنے صفحے پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ سیاہ روشنی سے لکھے گئے الفاظوں کو جیسے محسوس کرنا چاہا تھا انہوں نے۔ جانتے ہو، جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا تو کون سا وقت تھا؟ اسے اندازہ تھا، پھر بھی اس کا سر نفی میں ہل گیا۔ وہ اب تک نرمی سے مسکراتی ہوئی آیتوں پر انگلی پھیر رہی تھی۔ وہ طلوع فجر سے قبل کا وقت تھا معاذ، وہ ایسا وقت تھا جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، آپ اپنے غار میں تنہا بیٹھے عبادت کر رہے ہوتے ہو، اپنے تنہا وقت میں اس سے چپکے پکار رہے ہوتے ہو کہ اچانک سے آپ کے تاریک غار میں علم کی چاندنی سے پگھل کر گرنے لگتی ہے۔ ان کی باتیں ذو معنی تھیں، لیکن وہ ان باتوں کو سمجھتا تھا۔ اسے اپنی ماں کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی تھی۔ جانتے ہو، وقت کا بھی گزرے وقت سے ایک خاص رشتہ ہوتا ہے۔ کئی سماعتوں میں سفر کرتا وقت اپنے گزرے وقت کے ساتھ کئی صدیوں تک کے لیے ہم آہنگ رہتا ہے۔ کبھی تم اسے فجر سے قبل پڑھ کر دیکھنا معاذ، تمہیں یوں لگے گا کہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز دھوکہ ہے۔ تم خوف سے کانپنے لگو گے، کیونکہ گزرے وقت کا گزرتے وقت سے محسوس تعلق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غار سے پلٹے تو کانپ رہے تھے۔ وہ چند آیتیں تھیں لیکن قلب پر اتری تھی، جبھی تو ایسی لرزش طاری ہوئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو قرآن پڑھ کر رونا ہی نہیں آتا، یہ تو ہم پر اثر ہی نہیں کرتا، لیکن میں ان سب سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا انہوں نے کبھی اس قرآن کو مردوں کے علاوہ اپنے دل کی زندگی کے لیے پڑھا، جس کا لفظ لفظ حیات دیتا ہے؟ اسے بھی ہم نے صرف کسی کی موت کے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ کیا کبھی اسے اپنے تاریک غار میں اپنی ذات کی تاریکی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھا ہے؟ اگر پڑھا ہے تو ممکن نہیں کہ یہ تمہارے دل میں نہ اترا ہو۔ لیکن ہم ان کی چمکتی آنکھوں کے پار بہت سے منظر چل رہے تھے، بہت سے گزرے راستے سے مٹ رہے تھے، بہت سی تکلیف دہ ساعتیں زخم دینے لگی تھیں۔ معاذ، ہم نے اسے چھوڑ دیا، چند سے کچھ ٹوٹا، ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا معاذ، اور دنیا کی ہر شے گٹھی کر لی۔ ہم نے اپنے دل میں دنیا اتنی جمع کر لی ہے کہ اب قرآن کے لیے جگہ ہی نہیں رہی۔ ہم نے اپنے دل میں نفرت، حسد، بغض، جلن اور جانے کیا کیا اکٹھا کر رکھا ہے۔ تو قرآن کیسے آئے گا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ قرآن کسی ایسے دل میں داخل ہوگا جو پاک نہ ہو؟ لیکن ہم قرآن کے مخاطب کرنے پر اس سے گھبرا کر بھاگ جاتے ہیں۔ قرآن تو آئینہ ہے، اس میں انسان اپنی ذات کی بدصورتی بخوبی دیکھ سکتا ہے، لیکن ہم اس کے پہلے ہی خطاب پر ڈر کے منہ پھیر لیتے ہیں، کیونکہ ہم اس میں اپنا آپ دیکھنا نہیں چاہتے۔ کوئی بھی اپنی ذات کی تاریکی نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن پھر بھی قرآن جب مخاطب کرے تو اس کے خطاب سے گھبرا کر بھاگتے نہیں ہیں، اور جو وہ ایک لمحے کو رکے، جو اس سے دور بھاگتے ہیں وہ تاریکیوں میں گم ہو جاتے ہیں، وہ سیاہیوں میں گرنے لگتے ہیں، وہ جہنم کی کسی اندھیر گھاٹی میں جا کر گرتے ہیں معاذ، صرف اس لیے کیونکہ وہ اس قرآن کو ایسے کسی خاموش وقت میں کھول کر پڑھتے ہی نہیں۔ کیسے لوگ ہیں نا ہم۔ اپنی آنکھ کے بھیگے گوشوں کو انگلی سے صاف کر کے انہوں نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اور اگر کوئی اس قرآن کو چھوڑ دے تو کیا ہوتا ہے ماں؟ اس کا سوال بہت خوفزدہ تھا۔ اسے لگا اگر اس نے اسے چھوڑ دیا تو وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ جو اسے چھوڑ دیتے ہیں وہ جہنم کی کسی گہری گھاٹی میں جا کر گرتے ہیں۔
ان کی آواز آخر میں بے حد دھیمی ہو گئی تھی۔ پھر اسے دیکھ کر مسکرائی، اور جو اسے نہیں چھوڑتے انہیں جنتیں دی جاتی ہیں، بھوک، موت اور ہر قسم کی بے چینی سے پاک جنتیں۔ اس کے دل کو ڈھارس سی ملی، امید جگمگائی، اور وہ ہلکا دل لیے فجر کا وضو بنائے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اب اسے بھی یہ قرآن پڑھنا تھا، تاکہ ہمیشہ کی جنتوں میں اس کا حصہ بھی نکل سکے۔ اس کی کھوکھلی نگاہوں نے سڑک کا راستہ عبور کیا، اور پھر وہ بے جان قدموں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہوا کے چلتے جھکڑوں سے اس کے ماتھے پر گرتے بال اب تک اڑ رہے تھے، اور چہرہ کسی گہرے غم کی اداسی میں گرا ہوا لگتا تھا۔ وہ ایک غار تھا، ایک تاریک سیاہ سرنگ جتنا طویل غار۔ اس کے دونوں سروں پر کہیں بھی روشنی کا ہلکا سا شعبہ بھی نہیں تھا۔ حبس، گھٹن اور عجیب کثافت میں گری وہ آس پاس آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے پھر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یکایک اس نے ایک قدم اٹھایا تو اندازہ ہوا کہ وہ ننگے پیر ہے۔ قدموں کے نیچے بہت سے باریک پتھر آئے تھے، تو بے ساختہ اس کے منہ سے ہلکی سی کران نکلی۔ گہرے گہرے سانس لے کر اس نے تاریکی میں اندھوں کی طرح کیف کی دیواریں ٹٹولی، اور پھر لڑکھڑاتی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ یکایک اس غار کے اندر موجود گھٹن اور گرمی سے اس کا سارا وجود پسینے میں نہا گیا تھا۔ اس نے گہرے گہرے سانس لے کر راستہ عبور کرنا چاہا، مگر وہ کہف بہت طویل تھا، نہ ختم ہونے والا تاریک سا غار۔ اس کی آنکھ سے بے ساختہ ایک آنسو ٹپکا تھا۔ کمزور سی ٹوٹی پھوٹی آواز میں اس نے اپنے گھر والوں کو آوازیں دی، ماں، بابا، لیکن اس کی آواز غار کے گھٹن زدہ دیواروں سے پلٹ کر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہنے لگے، خوف سے جسم لرزنے لگا تھا۔ شیزا، ردا، اس نے اپنی بہنوں کو بھی آواز دی، لیکن اس تاریک غار میں وہ تنہا کھڑی تھی۔ کوئی مجھے نکالو یہاں سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز کوئی تو میری مدد کو آ جاؤ۔ اس کی لرزتی آواز ایک بار پھر سے دیواروں سے پلٹ کر آئی تھی، تو اس نے کہف کی دیواروں کو چھوڑ دیا، چہرے پر لڑکتے آنسوؤں کو ہتھیلیوں سے صاف کیا، مگر وہ پھر بھی پھسلتے جا رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر چہرہ اٹھا کر کئی آوازیں دیں، لیکن کوئی نہیں تھا، کوئی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا اگر وہ جو کچھ دیر اور یہاں رہی تو مر جائے گی، وہ اس غار کی تاریکی اور ہوا سے واقعی مر جائے گی۔ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کا واقعہ حق کے ساتھ۔ اس نے جھٹکے سے پلٹ کر غار کی دوسری جانب دیکھا تھا۔ کہف کے طویل سرے کے بالکل کنارے پر کوئی روشنی جگمگا رہی تھی، کوئی سنہری سی چاندنی گویا پگھل کر اس تاریک غار میں قطرہ قطرہ کر رہی تھی۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے، وہ ایمان لائے تھے اپنے رب کے ساتھ، اور ہم نے زیادہ کیا تھا ان کو ہدایت میں۔ اس نے آہستہ آہستہ غار کے سرے کی جانب قدم بڑھائے۔ کچھ لمحات پہلے کا خوف کہیں دور جا سویا تھا۔ اسے کہف کے آخری سرے سے بہت مدھر دھیمی سی آواز آ رہی تھی، کانوں میں رس گھول کر دل میں اترنے والی آواز، اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو۔ اس کے بڑھتے قدم بے ساختہ رکے تھے، بات بالکل اسی سے کی جا رہی تھی۔ وہ بھی تاریک غار میں کھڑے لرز رہی تھی۔ کیا اللہ اسے یہ بتا رہا تھا کہ غار والوں کے دلوں کی مضبوطی صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے؟ لوگ کبھی بھی خوفزدہ سے کہف میں تمہارا ہاتھ تھامنے نہیں آئیں گے۔ انسان اس تاریکی کے پہاڑ تلے کھڑا لرز رہا تھا، اور وہاں وہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ اس کے لڑکھڑاتے قدموں کی لرزش کچھ اور زیادہ ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہمت کر کے چلتی رہی۔ بہت سے باریک پتھر اب بھی اس کے پیروں میں کھب رہے تھے، مگر وہ ان زخموں کی جانب متوجہ نہیں تھی، وہ تو کہیں اور ہی متوجہ تھی۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا، ہمارا رب تو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا ہرگز نہیں، ہم پکاریں گے اس کے سوا کسی اور معبود کو۔ اس نے غلطی کر دی، اس سے غلطی ہوگی۔ وہ کہف میں اپنے والدین کو آوازیں دے رہی تھی، وہ اپنے گھرانوں کو بلا رہی تھی، وہ ان سے مدد مانگ رہی تھی، حالانکہ وہ تو اس کی مدد کرنے والے نہ تھے۔ وہ تو وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے اسے اپنے گرد غار کی دیواریں کھڑی کرنا پڑی تھی۔ پھر بھلا وہ کیوں اس کی مدد کو اس تاریک جگہ میں آتے؟ ان تاریک کوٹریوں میں تو انسان کو صرف اللہ بچاتا ہے۔ کیا کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ اس غار والوں کا ساتھی ہوتا؟ وہ اب تک غلط لوگوں کو پکار رہی تھی، اسے اللہ کو پکارنا تھا۔ اصحاب کہف نے اپنے خاندان والوں سے مدد نہیں مانگی تھی، بلکہ وہ تو اپنی مدد اللہ سے طلب کر رہے تھے۔ اس کے قدموں کی لرزش اب کے پورے جسم میں سرایت کرنے لگی تھی، اور وہ جانتی تھی، اسے پتہ تھا کہ یہ لرزش کن الفاظوں کی لرزش تھی۔ وہ بات تھی، اللہ کی بات، جس سے اس کا اندر باہر جھنجھنا اٹھا تھا۔ البتہ تحقیق ہم نے کہی اس وقت ظلم و زیادتی والی بات۔ اس نے اپنی زیادتی پر اللہ سے معافی طلب کی۔ اس نے لرزتے لبوں کو بامشکل قابو کر کے استغفار پڑھا تھا۔ آج اسے اندازہ ہوا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس رات پہلی وحی کے بعد غار حرا سے پلٹے تو کیوں لرز رہے تھے۔
اس کے سارے وجود میں پہلی لرزش آج اسے یہ سمجھا رہی تھی کہ قرآن کا انسان پر اترنا کس قدر بھاری اور لرزہ خیز عمل تھا۔ اس نے بے تحاشا کانپتے ہاتھوں سے کہف کی دیواریں ٹٹولتے ہوئے راستہ عبور کیا، مگر وہ راستہ بہت طویل تھا۔ دور کہیں آخری سرے پر مدھم سونہری ساور اب تک جگمگا رہا تھا، اور وہ مدھم آواز پھر سے اس سے کچھ کہہ رہی تھی، مگر پھر سے اسے الفاظ سمجھ نہیں آئے۔ بہت سے لفظ اس کی سماعت پر گرے ضرور، مگر وہ ان سے کوئی بھی معنی اخذ نہیں کر پائی۔ وہ تو بس اب کی مسلسل لرزتی سانسوں کے درمیان استغفار پڑھتی، کیف کی دیواریں ٹٹولتی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر دفعہ اسے لگتا تھا کہ وہ روشنی اس سے دور جا رہی ہے، دور جاتی جا رہی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ مدھم سی روشنی گھل ہونے لگی۔ نہیں، اس کے لبوں سے بہت کمزور سی چیخ آزاد ہوئی، لیکن وہ روشنی مٹتی جا رہی تھی۔ دھوپ کی چمکتی روشنی اس کے رخسار پر گر کر چمکی تو اس کی آنکھ بے ساختہ کھلی۔ اس کا سارا جسم اس ٹھنڈ میں بھی پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، اور سانسیں یوں چل رہی تھی گویا وہ طویل مسافت طے کر کے آئی ہوں۔ اس نے نگاہ آس پاس گھما کر دیکھا، یہاں کوئی تاریک غار نہیں تھا، نہ ہی وہ مدھم آواز تھی اور نہ ہی سنہری سی چاندنی۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا صاف ستھرا سا پرسکون کہف ویسے ہی تھا، سکینت والا۔ آنکھیں مسلتی وہ بستر پر اٹھ بیٹھی۔ سامنے ہی سنگار آئینے میں اس کا عکس ابھرا تھا۔ اس نے کندھوں پر بکھرے کتھئی بالوں کو ہاتھوں سے سمیٹا اور پھر انہیں پونی میں باندھتی بستر سے نکلی۔ اسی پہر رامین اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے بے ساختہ انہیں دیکھا۔ وہ ہفکی کے ساتھ اس کے الماری میں نئے سل کر آئے کپڑے رکھنے لگی تھی۔ اس نے محتاط نظروں سے ان کا چہرہ دیکھنا چاہا، جو الماری کا پٹ واہ ہونے کی وجہ سے چھپ گیا تھا۔ ماں، آپ ناراض ہیں کیا مجھ سے؟ بلکہ چپکا کر اس نے پوچھ ہی لیا۔ خواب کا اثر اب تک اس کے اعصاب پر حاوی تھا۔ انہوں نے الماری کا دروازہ زور سے بند کیا۔ میرے ناراض ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے تمہیں؟ کرتی رہو جو کر رہی ہو۔ ماں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا دل دکھا تھا، جانے کہ اسے وہ رونے لگ جائے گی۔ میرے لیے آپ، بابا اور میرا پورا گھرانہ اہم ہے۔ میں آپ میں سے کسی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتی، لیکن تم اپنی منمانیاں کر کے ہمیں پیچھے چھوڑ رہی ہو رابیل۔ تو آپ بھی میرے ساتھ آ کھڑی ہو ماں، کیونکہ میں اللہ کے حکم کو جان کر اسے پیچھے نہیں پھینک سکتی۔ اس کی کتاب نے مجھے ہر اس عمل سے خبردار کیا ہے۔ اس کے جواب پر رامین لمحے بھر کو خاموش ہوئی تھی، پھر تھک کر اسے دیکھا۔ تمہاری وجہ سے بہت باتیں سننی پڑی ہیں، تمہارے بابا کو اور مجھے۔ میں معذرت خواہ ہوں ماں کہ انہوں نے میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، لیکن میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ سچ میں، کیا تمہیں اپنا یہ حجاب اس قدر پسند ہے رابیل؟ وہ جیسے حیرت اور دکھ کے ملے جلے سے انداز میں کہتی اس کے پاس چلی آئی تھی۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں ہلکی سی نمی گھلی۔ بہت ماں، بہت سے بھی زیادہ، اور بات اب شاید میری پسند ناپسند سے بہت دور جا چکی ہے۔ بات اب حکم مان کر سر تسلیم ہم کرنے تک آ چکی ہے۔ میری بہت پیاری بیٹی ہو تم، رضا اور شیزا سے بھی زیادہ پیاری۔ پھر تم نے کیوں اوڑھا یہ حجاب سر پر؟ لڑکیاں تو خود کو مزید نکھار سنوار کر لوگوں کے سامنے آتی ہیں، تم ایسی کیوں ہو گئی ہو؟ اس نے گہرا سانس لیا، دل پر جمے زخم جیسے پھر سے کھرچنے لگے۔ ماں، مجھے اسلام نے خود کو نکھارنے، سجانے، سنوارنے سے نہیں روکا۔ زندگی کی کسی بھی پہر میں اس طرح کی کوئی رکاوٹ اسلام نے عورت کے لیے نہیں کھڑی کی، لیکن اس نے اس کے چاروں اطراف حجاب باندھنا ضروری سمجھا ہے ماں، کیونکہ اللہ جانتا ہے عورت بہت قیمتی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ دل کو راحت اور سکون پہنچاتا ہے عورت کا وجود، لیکن وہ راحت ہر کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ عورت کیوں خود کو قربان کر کے ہر ایک کی راحت کا سامان بنے؟ اسے کیا دھن سوار ہے کہ وہ ہر ایک کی نگاہوں کو اپنے حسن سے ہیرا کرتی ہوئی گزرے؟ اللہ نے تو اسے تکلیف سے بچایا ہے ماں، اللہ نے تو اس حجاب کے ذریعے ہم لڑکیوں کو اوپر اٹھایا، پھر اس میں بھلا میں بدصورت کیسے لگ سکتی ہوں؟ وہ انہیں دونوں کندھوں سے تھامے گیلی آنکھوں کے ساتھ نرمی سے کہے جا رہی تھی۔ لمحے بھر کو رامین نے پریشانی سے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ تمہاری پھپھو کے تیور مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں رابیل، وہ ضرور کوئی بہت بڑا تماشا کھڑا کرنے والی ہیں۔ رات ہی سے غصے میں بل کھا رہی ہیں۔ میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو مجھے بھی جھٹک دیا۔ اس نے بھی پریشانی سے پیشانی مسلی تھی۔ کیسے سامنا کرے گی وہ اس سب کا؟ میں دعا کروں گی کہ سب ٹھیک رہے۔ اور ہاں یہ معاذ، تمہیں کچھ عجیب سا نہیں لگتا؟ انہوں نے ایک پل کو رک کر انتہائی ناسمجھی سے پوچھا۔ رابیل نے امٹتی مسکراہٹ روکی۔ کیا مطلب؟ عجیب کیسے؟ مطلب 50 لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر وہ اتنے مزے سے جواب کیسے دے سکتا ہے؟ اور وہ بھی صائمہ آپ ہی کو؟ اس دن بھی جب آیا تھا نا، یہ تو آپ ہی نے حسب عادت طنز شروع کر دیا۔ محترم نے اتنا سیدھا جواب دیا تھا کہ لمحے بھر کو تو صائمہ بھی گھبرا گئی تھی۔ ہاں تو اس میں عجیب کیا ہے؟ اس نے بیڈ کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ جھڑجھڑی لے کر اب اس کے بستر سمیٹنے لگی تھی۔ عجیب تو ہے، بات نہیں کرتا، ایک طرف سے خاموش بیٹھا رہتا ہے۔
بات کرو تو ہاں یا نہ میں جواب دیتا۔ اس کی عمر کے لڑکے ایسے نہیں ہوتے ماں۔ اس نے گہرا سانس لے کر دیکھا تھا اس کی جانب۔ آپ کو نہیں پتہ کہ کون کن ادوار سے گزر کر آیا۔ آپ کے آس پاس جتنے بھی لڑکے ہیں ان کا ماضی بہت اچھا، شانت اور اپنوں کے درمیان گزرا ہے، جبکہ معاذ اور اس کے خاندان کے ساتھ کئی سالوں پہلے کیا 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 گیا تھا یہ آپ بھی جانتی ہیں، اور میں بھی۔ اس لیے ہم اس کے کسی بھی رویے کو جج نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ تو ہے۔ اب کہ وہ بھی گہرا سانس لیتی بیڈ پر رکھے تکیے درست کر رہی تھی، پھر سیدھی ہوئی۔ عجیب ضرور ہے وہ، لیکن ایک بات ہے، آنکھوں کو اس کی موجودگی بری نہیں لگتی، خاموش بے زر سا لگتا ہے۔ رابعہ نے بھی سر ہلایا تھا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ چلو اب ناشتہ کر لو باہر آ کر، اور اب پلیز رات کو بارات کے فنکشن میں ضرور شرکت کر لینا۔ میں مزید اور لوگوں کے تانے نہیں سن سکتی۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے ایک دم مڑی تو اس نے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ارحم پوچھ رہا تھا تمہارا آج صبح ہے، اس سے بات کر لینا پلیز، اور کم از کم تم اسے تو خود کے ساتھ راضی کر لینا تاکہ تمہاری پھپھو سے نبٹنا آسان ہو جائے۔ آخر میں الجھ کر کہتی وہ کمرے سے باہر نکلی تو رابعہ نے بھی گہرا سانس لیا۔ ہر حال میں اسے لوگوں کو تو فیس کرنا ہی تھا، ارحم کو تو سب سے پہلے۔ سو جی دس از دا اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ یو ول لائک اٹ، پلیز لائک شیئر سبسکرائب اینڈ کامنٹ۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اور مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور اس کے جو کریکٹرز ہیں وہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں، پسند آ رہے ہیں یا نہیں۔